आया कि अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। इसलिए ए ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजा करो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से आप बराह रास्त बात करेंगे। टेलीफोन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 051-922-4900। हम आज के इस प्रोग्राम के पहले कॉलर से बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मिस्टर प्राइम मिनिस्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। मेरा नाम जुबैर शाहिद है और मेरा ताल्लुक मुल्तान से है। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपके उन सपोर्टर्स में से हूँ जिन्होंने आपको बड़े ही दिल से वोट दिया है फॉर अ बेटर चेंज। तो मेरा सवाल ये है कि अगर मौजूदा मुआशी अदाद शुमार देखे जाएं तो वो हौसला अफजा भी हैं और दिन ब दिन बेहतर भी हो रहे हैं, लेकिन मसाइल तब हल होंगे जब आम आदमी को रिलीफ मिलेगा और महंगाई ख़त्म होगी। तो क्या आइंदा बजट में आम आदमी के लिए कोई रिलीफ मिलेगा? मिस्टर प्राइम मिनिस्टर साहब, अगर महंगाई कम नहीं हो सकती तो एटलीस्ट आम आदमी की तनख्वाहों में इतना इजाफा कर दिया जाए कि वो इस महंगाई से काबू पा सके। ये है कि जैसे कि अपोजिशन कह रही है कि हम इस बिल एक सवाल पूछा करो क्योंकि इसका जवाब लंबा होता है और लोग बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। तो ज़रा मैं आपका यही बहुत बड़ा सवाल है आपका जो पहला है, तो मैं इसका जवाब देता हूँ। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं पहले तो अपनी सारी कौम से इस चीज़ का उन सबको एक यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये अल्लाह का वादा है कि हर मुश्किल के बाद वो आसानियाँ पैदा करता है, और फिर जब मुश्किल वक्त आता है तो उसमें हमसे वो चाहता है कि हम सब्र करें। वो अल्लाह को सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद है जो इंसान मुश्किल वक्त में सब्र करता है। क्योंकि देखिए, मेरी सारी ज़िंदगी स्ट्रगल में गुजरी है। क्रिकेट 18 साल की उम्र से पहली दफ़ा क्रिकेट पहले पहुँचने के लिए पाकिस्तान टीम के अंदर, फिर उस टीम के अंदर जगह बनाने के लिए, फिर ऊपर जाने के लिए, और फिर जब आप स्ट्रगल करें, मुकाबला करते हैं, तो उसमें एक चीज़ आपने याद रख ली है, ज़िंदगी ऊंच नीच का नाम है। कभी ज़िंदगी के अंदर कोई आज पहले दिन उठा नहीं और एकदम कामयाब नहीं हुआ। ये फेरी टेल्स में हो जाता है, ये ड्रीम्स में हो जाता है, ख्वाब में हो जाता है, लेकिन असल ज़िंदगी वो होती है जो आप थोड़ी स्ट्रगल करके ऊपर जाते हैं, मुश्किल वक्त आता है, फिर आप नीचे आते हैं, फिर आप सीखते हैं, जायज़ा लेते हैं क्या मैंने गलती की, मेहनत करते हैं, फिर इंसान ऊपर जाता है। जो मुश्किल वक्त में हार मान जाता है वो हार जाता है, जो मुश्किल वक्त से सीखता है, मेहनत करता है, वो और मजबूत होकर ऊपर आ जाता है। ये ज़िंदगी का साइकिल है। तो मैं सिर्फ आपको इस चीज़ का कहना चाहता हूँ कि देखें, मुश्किल वक्त पे गवर्नमेंट मिली, ये आप कोई भी इंडिपेंडेंट लोगों से पूछ लें कि कभी किसी गवर्नमेंट को इतने मसले मसाइल मिले जो हमारी गवर्नमेंट को 2018 में मिले। मैं आपको कह रहा हूँ नहीं मिले। ना कभी इतना बड़ा खसारा मिला एक्सटर्नल, यानी जिसको करंट अकाउंट कहते हैं, ना कभी इतना बड़ा खसारा मिला इंटरनल जो फिस्कल डेफिसिट है, और उसके अलावा जो कर्ज़ों का बोझ पड़ा हुआ था, बैरूनी भी अंदरूनी भी, और पड़ा हुआ है अभी भी, तो उसके अंदर जिस तरह हमें ये किश्ती को ले जाना पड़ा, ये बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन इसमें आवाम को एक मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ना था। देखिए ना, एक घर है, मेरे पर कर्ज़े चढ़ जाते हैं, मैं अपने कर्ज़ों की किस्तें भी देनी है, कभी कोई बिजली का बिल मांगने आ रहा है, कभी कोई किराया मांगने आ रहा है, कभी कोई स्कूल फीस मांगने आ रहा है, तो मैंने वो कर्ज़े भी देने हैं। उसके बाद मैंने घर भी चलाना है। तो क्या करूँगा मैं अपने ख़र्चे कम करूँगा, मैं बच्चों को अच्छे महंगे स्कूल से दूसरे स्कूल में लेके आऊँगा जिसमें कम फ़ीस है, मैं गोश्त की जगह दाल खाना शुरू कर दूँगा। मुझे ख़र्चे तो कम करने हैं ना, क्योंकि मैंने कर्ज़े देने हैं। तो लिहाजा जब तक मेरी आमदनी नहीं बढ़ती तो मैं पहले दिन से अपनी कौम को कहा था कि हमें एक मुश्किल वक्त से गुज़रना पड़ेगा। जब एक मुल्क बैंकरप्ट हो जाए तो उसको अपने आप को उठाने के लिए टाइम चाहिए। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि जो अल्लाह ने कामयाबी दी इस वक्त पे, यानी कोई भी ये उम्मीद लगा के नहीं बैठा था कि 4% के करीब, तकरीबन 4% ग्रोथ रेट होगी, और बल्कि कई माहिर समझ रहे हैं जो इंडिपेंडेंट है
کہ یہ 4 سے اور اوپر 4.5% پہ بھی پہنچ جائے گا, اس سے بھی اوپر جا سکے. تو اس کا مطلب کہ جو ہم سوچ رہے تھے اور ہمارے مخالف خاص طور پہ سوچ رہے تھے, اس سے بہت تیزی سے اوپر گئے ہم. اس کی کئی وجوہات ہیں, وہ میں بعد میں تفصیل سے آپ کو بتاتا رہوں گا کہ کیا کیا ہم نے قدم اٹھائے. تو ایک تو یہ بہت اس لیے خوشائن چیز ہے جو زبیر آپ نے سوال پوچھا کہ لوگوں کی مشکلات کیا ہیں. 2 ہی مشکلیں ہیں, ایک مہنگائی ہے, دوسری بے روزگاری ہے. یہ 2 مشکل ہیں نا سب سے زیادہ. تو جیسے جیسے آپ کی گروتھ ریٹ بڑھتی ہے, یعنی کہ جب اکانومی کے پہیہ چلنا شروع ہوتا ہے, کنسٹرکشن شروع ہوتی ہے جو ماشاءاللہ ریکارڈ پہ ہے, جب گاڑیاں بننی شروع ہوتی ہیں جو 55% گاڑیوں کا سیل, ٹریکٹروں کا 60% مزید سیل بڑھ گئی ہے, موٹر سائیکلوں کی, جب یہ بننے شروع ہوتے ہیں تو روزگار ملنا شروع ہوتا ہے, لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے, تو اس سے پھر نوکریاں ملنی شروع ہوتی ہے, غربت کم ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا پہلا خوشائن قدم آ گیا. وہ دوسری چیز پہ میں بعد میں بات کروں گا, دوسرا سوال, کیونکہ لوگ مہنگائی کا بھی پوچھیں گے کہ اس کا ہم کیا کر رہے ہیں. لیکن یہ جو پہلا اس وقت جو ہماری اپوزیشن جنہوں نے پہلے دن سے کہا کہ نااہل ہیں اور ان کو نکال دینا چاہیے, اور حالانکہ ابھی ہم شروع ہی ہوئے تھے, انہیں پتہ تھا کتنے مسئلے مسائل ہیں, پھر ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہمیں NRO دے دو تو آپ نااہل نہیں ہوں گے, تو اگر آپ NRO نہیں دیں گے تو ہم آپ کی گورنمنٹ نہیں چلنے دیں گے. اور پھر فوج کو, پاکستان کی فوج کو کہتے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرا دو. کہتے جی الیکشن ٹھیک نہیں ہوا, کوئی ثبوت بھی نہیں دیا. ہم نے جب کہا تھا پچھلا الیکشن ٹھیک نہیں, تو ہم نے 4 حلقوں کے باقاعدہ کام کر کے بتایا کہ ان 4 حلقوں میں دھاندلی ہوئی تھی جو چنے تھے. تو وہ اس لیے پھنس گئے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا اتنی نااہل حکومت ہے, اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی زیادہ یہ گروتھ ریٹ 4% کے قریب کیسے آ گئی, کیونکہ انہوں نے خود ہی کہا نااہل ہے. اب وہ پھنس گئے ہیں, تو وہ کہتے جی یہ آپ نے غلط, آپ کی جو سٹیٹسٹکس ہیں وہی غلط ہیں. انشاءاللہ آگے جو میں پھر سے کہتا ہوں کہ جو اللہ نے ہمیں ایک بڑے مشکل وقت اور امتحان سے گزارا ہے, انشاءاللہ اب اس کے بعد آپ مزید اس ملک کو آگے بڑھتے دیکھیں گے. جی اگلے کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ محمد کلیم بات کر رہا ہوں جی, اسلام آباد سے. جی بات کیجیے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر آپ کو تو پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں, یہ بہت اچھا سلسلہ آپ نے شروع کیا سر, لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں. میرا بھی ایک ایشو ہے سر, یہاں اسلام آباد میں سر ایک فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے سر, میں اس کا 2005 سے ممبر ہوں سر. میں نے ساری پیمنٹ جمع کروا دی ہوئی ہے, لیکن یہ سوسائٹی نے ابھی تک مجھے پلاٹ نہیں دیا. 2012 میں سر انہوں نے مجھے الاٹمنٹ ایشو کی, اس کا آگے پلاٹ ہی نہیں تھا. پھر 2017 میں انہوں نے دی مجھے الاٹمنٹ, آگے زمین نہیں تھی سر. میں ڈی سی اسلام آباد سے کئی دفعہ مل چکا ہوں, چیئرمین CDA سے مل چکا ہوں سر. انہوں نے لاسٹ ایئر پھر مجھے الاٹمنٹ ایشو کی ہے, وہاں گئے ہیں تو وہاں زمین ہی نہیں ہے سر. اب آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں سر, ریٹائرمنٹ پہ پہنچ چکا ہوں, میرے تو رہنے کے لیے اب کوئی چھت بھی نہیں ہے. جی میں پہلے تو کہوں کہ پاکستان میں ہم پہلی دفعہ ایک کام کرنے لگے ہیں. ہم نے ایک بورڈ بنایا ہے جو فیصلہ کرے گا کہ اتنی زیادہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز بن چکی ہیں ان میں سے کون سی لیگل ہیں. یہ سب ویب سائٹ کے اوپر آئے گی تاکہ لوگوں سے دھوکہ نہ ہو. پہلے تو پتہ چلے لیگل سوسائٹی کون سی ہے, ان کے اوپر پوری چیزیں, پھر ہم کن کنڈیشنز پہ لیگل بنے گی, وہ اگر وہ کنڈیشنز میٹ نہیں کرتی تو اس کو اپروو نہیں کیا جائے گا. پھر ان میں سے اور جو مختلف قسم کی سوسائٹیز ہیں, کئی ایلیگل ہیں, وہ بند کر دیں گے, جو کہ ابھی کام تھوڑا سا شروع ہوا ہے. کئی سوسائٹیز انلیگل بن گئی ہیں لیکن انہوں نے اتنے زیادہ پلاٹ بیچ دیے ہیں کہ وہ اب لوگ وہاں رہنا شروع کر دیے ہیں. تو اس کے لیے ایک اور نظام لے کے آ رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے, جسٹس عظمت جو ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے, ان کے نیچے ہم نے اب ایک کمیٹی بنائی ہے جو باقاعدہ کیٹیگرائز کر رہی ہے. تو آگے سے تاکہ یہ جو حالات نہ ہوں کہ لوگوں کے زمینیں بیچ دیتے ہیں اور ان کے پاس پلاٹس نہیں ہوتے اور پھر پیسے لے کے باہر بھاگ جاتے ہیں, تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے اب اس کے اوپر پورا کریک ڈاؤن کر رہے ہیں. جو جہاں تک آپ کا ایشو ہے میں نے یہاں نوٹ کروا دیا ہے ہمارے ملٹری سیکٹری کو, اور انشاءاللہ ہم آپ کو اس کو رسپانس دیں گے بعد میں. جی اگلے کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں فیصل آباد سے ڈاکٹر محمد سعید اختر بات کر رہا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب. جی میں خارجہ امور کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا.
اس سلسلے میں 3 مسائل کی نشاندہی کروں گا. 2 مسائل تو 20ویں صدی کے وقت سے نوآبادیاتی طاقتوں کے پیدا کرتا ہے. ان میں ایک مسئلہ فلسطین ہے. یہ بات قابل اطمینان ہے کہ غزہ میں جنگ بندی ہو گئی ہے، مگر جناب وزیر اعظم اب آگے کیا ہوگا؟ صہیونیوں کی طرف سے فلسطینیوں کے غصب شدہ حقوق کو مستقل طور پر کیسے بحال کرایا جا سکتا ہے، اور پاکستان فلسطینیوں کی قومی تحریک کی مستقل کامیابی کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ دوسرا مسئلہ کشمیر ہے. یہ ریجنل کوآپریشن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. آپ کی حکومت کا موقف یہ ہے کہ انڈیا جب تک 5 اگست 2019 کے اقدامات واپس نہیں لیتا اس سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. جناب وزیر اعظم، اگر وہ واپس نہیں لیتا تو پھر پاکستان کی سفارتکاری کیا ہوگی؟ کیا ہم اتنے بڑے ہمسائے سے منہ موڑ کے بیٹھے رہیں گے جبکہ کہا یہ جاتا ہے کہ وی کین چینج فرینڈ ناٹ نیبر؟ جی، پہلے تو میں کشمیر کے اوپر بات کرتا ہوں. لیکن مسئلہ کشمیر کا اس وقت یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہماری ہندوستان سے تعلقات اچھے ہوں، ایک طرف ہمارے پاس چائنا دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، دوسری طرف ہندوستان جو 1 ارب سے زیادہ آبادی ہے وہ بڑی مارکیٹ ہے، ہماری تجارت شروع ہو جائے، کنیکٹیوٹی ہو جائے، تو یہ تو ساری دنیا میں یہ ثابت ہو چکا ہے. جب یورپین یونین بنی تھی، میرے سامنے، میں تب یونیورسٹی میں تھا جب یہ بنی تھی انگلینڈ میں، یعنی یورپ میں، تو سب کو فائدہ ہوا تھا. جب تجارت بڑھتی ہے تو ساروں کو فائدہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہمارے اگر تعلقات اچھے ہو جائیں، جو میں نے پہلے دن ہی اقتدار میں آ کے پوری کوشش کی کہ ہمارے ان سے ہندوستان سے تعلقات ہوں، اور ہمارا ایک ہی مسئلہ ہے کشمیر کا جو کہ ہم بات چیت سے حل کریں. لیکن جو اب سچویشن ہے، اگر ہم اس وقت ہندوستان سے تعلقات نارملائز کرتے ہیں، اس کا مطلب کہ ہم نے کشمیر کے لوگوں سے بہت بڑی ہم ایک غداری کریں گے. اس کا مطلب ہم نے ان کو یعنی ان کی ساری جو جد و جہد، جو سارا جو ان کی سٹرگل، پتہ نہیں 1 لاکھ سے اوپر شہید ہو چکے ہیں کشمیری، اس کا مطلب کہ ہم اس سب کو نظر انداز کر دیں گے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری تجارت بہتر ہوگی، لیکن ان کا سارا خون ضائع ہو جائے گا. لہٰذا یہ ہو نہیں سکتا. ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں پتہ ہے انہوں نے کس طرح کی قربانیاں دی ہیں اور دے رہے ہیں. لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے خون کے اوپر ہم یہ سوچ لیں کہ پاکستان کی تجارت بہتر ہو جائے گی. یہ نہیں ہو سکتا. اگر وہ 5 اگست کے وہ جو انہوں نے قدم اٹھائے ادھر واپس چلے جائیں، پھر بالکل ہو سکتی ہے بات، اور پھر ہم کشمیر کا مسئلہ ایک روڈ میپ بھی لا سکتے ہیں اور حل کر سکتے ہیں. اب آگے جی فلسطین، بالکل فلسطین کا وہی مسئلہ ہے جو کشمیر کا ہے. وہاں بھی ایک آکوپیشن ہے، وہاں بھی ان کی زمین کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. ادھر وہ ابھی کشمیر میں شروع ہوا ہے جو کہ ان کی آبادی کی ڈیموگرافی بدل رہے ہیں، یعنی کہ باہر سے لوگوں کو سیٹل کر رہے ہیں کشمیر میں لا کے ہندوستان. اسی طرح جو فلسطین تھا اس کو وہ تھوڑا سا رہ گیا ہے، باقی ساروں کے اوپر انہوں نے قبضہ کر کے اور اپنے لوگ سیٹل کر دیے. اب میں آپ کو سیدھا بتا دوں کہ کشمیر کا فلسطین کا مسئلہ کیا ہے. اس کا یہ جو اس وقت صورتحال ہے، یہ صرف اور صرف یہ فورس سے، یہ سیکیورٹی ان کو ظلم کر کے، ان کو خوف زدہ کر کے، ان کو ڈرا کے، بھائی اسی طرح یہ چل سکتا ہے. اور وہ ہوگا کیا، وہ تھوڑی دیر کے لیے ان کے پاس اتنی طاقتور فوج ہے کہ وہ دب جائیں گے، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ کھڑے ہو جائیں گے. اور یہ سائیکل چلتا رہے گا. حل نہیں ہے یہ مسئلوں کا. یہ بس ایک ظلم کا نظام وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا ظلم کریں گے کہ وہ چپ کر کے غلام بن جائیں گے. سب کو پتہ ہے یہ سلوشن نہیں ہے. سلوشن 2 ہیں. یا تو یہ پھر ان کو جس طرح مسلمان اور یہودیوں کو آج سے 500-600 سال پہلے اسپین سے سب کو نکال دیا تھا، ایتھنکلی کلینز کر دیا تھا. یا تو یہ وہ کریں گے وہ جو ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور وہ آگے ہی دنیا پہلی دفعہ اس میں شعور پیدا ہوا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے. امریکہ جیسی جگہ پہ اب پہلی دفعہ لوگ شروع ہو گئے کہ فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، جو کبھی پہلے مغرب میں ایسا نہیں کہا جاتا تھا. تو وہ تو ہو نہیں سکتا. اور یا پھر ان کو اب ایک 2 اسٹیٹ سلوشن، یعنی ان کو ایک منصفانہ ان کو اپنا فلسطینیوں کو اپنا گھر دینا پڑے گا. اور میرے خیال میں اس وقت جو انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اور جو دنیا میں اب شعور اور جو جس طرح کی موومنٹ چل پڑی ہے، میرے خیال میں اب
آپ دیکھیں گے کہ یہ موومنٹ جائے گی ایک فلسطینیوں کو ایک ان کو سیٹلمنٹ کے لیے، ٹو اسٹیٹ سلوشن۔ جی آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے، نمبر ہے 05192249000۔ پروگرام کے اگلے کال ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں واحد پاکستانیوں مدین سنگھ سے بات کر رہا ہوں۔ السلام علیکم پرائم منسٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ مجھے آج تو میں اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہم پسماندہ غریب لوگوں کی آواز، پیاسے لوگوں کی آواز آپ کے یہاں پہنچائی، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہمارا جو درد ہے اس کے مسئلے کا حل آپ کے یہاں سے نکلے گا۔ پرائم منسٹر صاحب، ہم یہاں پہ مدین کے لوگ پیاسے مر رہے ہیں۔ ایریگیشن کا نظام یہاں پہ جو ہمارے سندھ کا ہے یہ بالکل کرپٹ ہے، جس کی وجہ سے پانی کی منصفانہ تقسیم نہیں ہے۔ اور پرائم منسٹر صاحب ایک اور بھی کہ سندھ میں بہت طاقتور لوگ رہتے ہیں اور جو غریبوں کا، ہم جیسے غریبوں کا خون چوس کے سندھ کو ریگستان بنا رہے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب، ہمیں سندھ سے سندھ حکومت سے بولا جاتا ہے کہ پانی وفاق سے نہیں آ رہا، اور ابھی کچھ دن پہلے یہاں پہ الیکشن ہوا تھا، ضمنی الیکشن، جس میں 2 دن پہلے وزیر جو آبادی کا منسٹر ہے اس نے اور ڈائریکٹر سیدھا نے 19 نئے پیوز کا آرڈر کیا ہے، اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے۔ ہم آپ سے یہ اپیل کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کہ سندھ کے پانی پہ رینجرز کو تعینات کیا جائے۔ جی پانی کا جو مسئلہ ہے، پانی کا اچھا جی میں نے بلکہ ایک سندھ کے ایم پی کی تقریر بھی سنی ہے سندھ اسمبلی کے اندر۔ دیکھیں 2 مسئلے ہیں، ایک مسئلہ کہ سارے پاکستان میں پانی کا مسئلہ، میں اس کے اوپر تو آپ کو اس وقت اپنی قوم کو اس چیز کی ایک چیز واضح کرتا ہوں کہ 10 ڈیمز انشاءاللہ ہم بنا رہے ہیں جو شروع ہوئے ہیں اگلے 10 سالوں تک، یعنی ہم وہ جو کہ پاکستان کو 50 سال پہلے کام کرنا چاہیے تھا وہ انشاءاللہ ہماری حکومت آپ کو کر کے دکھائے گی، کیونکہ ڈیمز اس لیے چاہیے کہ پانی کو روکنا ہے، ریزروائرز بنانے ہیں۔ ہمیں ریزروائرز بہت پہلے بنانے چاہیے تھے، کیونکہ جیسے جیسے آبادی بھی بڑھ رہی ہے اور کئی طرح یہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے پانی بھی کم ہو رہا ہے، تو جو پانی صوبوں کا حصہ ہے اس ساروں میں کمی آ رہی ہے۔ لہٰذا اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ڈیمز بنائیں اور پھر صوبوں کے اندر منصفانہ تقسیم کی جائے۔ ابھی تک مجھے حیرت یہ ہے کہ ٹیلی میٹری سسٹم یہ ایک ٹیکنالوجی ہوتی ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس صوبے کو کتنا پانی جا رہا ہے، وہ ٹیلی میٹری سسٹم ہی نہیں کام کر رہا۔ اب ہم وہ اس کے اوپر پوری خرچہ کر رہے ہیں اور یہ اس ٹیکنالوجی کے اوپر انشاءاللہ یہ تھوڑی دیر کے اوپر ساری جگہ پہ لگ جائے گا۔ تو پہلے چیز تو ایک پانی کے اندر اضافہ، ریزروائرز بنا کے، اگر ریزروائرز نہیں بنتے پانی میں اضافہ نہیں ہوگا اور آگے مزید پانی کا شدید پرابلم آ سکتا ہے۔ دوسرا کہ جب وہ پانی آ جائے تو پھر منصفانہ تقسیم ہو، یعنی سارے صوبے سمجھیں کہ ہمیں جو ہمارا شیئر ہے وہ مل رہا ہے۔ تیسری چیز جو کہ صوبوں کے اندر پانی کی ڈسٹریبیوشن ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، کیونکہ جو بیچارہ کمزور اور غریب ہے، کسان ہے، اس کے پاس پانی نہیں پہنچتا، اس کا پانی چوری ہو جاتا ہے۔ اور جو میں نے ابھی سندھ اسمبلی میں سنا تھا ایک رولنگ پارٹی کے، پیپلز پارٹی کے ایم پی نے، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ وہاں جو طاقتور ہے وہ اپنی زمین میں پانی لے جاتا ہے اور بیچارہ جو کمزور ہے اس کی زمینیں خشک رہتی ہیں۔ تو اس کے اوپر بھی ایک ہم بات کریں گے کہ اس کے اوپر کیا سسٹم ہے، اپنے جو ہمارے نیچے یہ انفورس کریں گے، لیکن سندھ کے اندر سندھ کی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو کمزور ہیں بیچارے ان کا کام ہے ان کو پانی پہنچانا، اور انشاءاللہ دیکھیں گے اگر ان کو ضرورت پڑی رینجز کی جو کہ اس نے مانگی تھی، جو ایم پی ہیں جنہوں نے تقریر کی اسمبلی میں، ہم رینجز بھی پرووائڈ کریں گے۔ جی آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے، پروگرام کے اگلے کالر۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی
जी वालेकुम सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से? मेरा नाम हामिद सईद है जी, मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करनी। जी 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 हामिद जी अस्सलाम वालेकुम सर। प्राइम मिनिस्टर। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम ठीक है, खैरियत है सर? जी। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है, मैं जल्दी करूंगा। फैसल जवेद साहब से रिक्वेस्ट है, जरा जल्दी ना काटिएगा सर। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि SL3 जो रिंग रोड है उसका सर क्या फ्यूचर है, कब तक ये आपकी गवर्नमेंट जो है उसको बना देगी? तीसरा मेरा सर, आपने पहला ही क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में जवाब दिया था कि जो सोसाइटीज हैं इलीगल उनके बारे में आप कोई एक्शन ले रहे हैं, लेकिन सर मसला ये है कि हर गवर्नमेंट ये कह देती है लेकिन एक्शन नहीं लेती सर। क्योंकि होता ये है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उनको 4-5 साल बाद पाकिस्तान आते हैं तो पैसा उनका बिल्कुल डूबा होता है सर, तो पता लगता है कि सोसाइटी नहीं है। लेकिन सर जो आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं सर, इसको एक लॉ बनाएं प्लीज, एक रिक्वेस्ट है, ताकि कोई भी एक एवरेज आदमी, एक जो बंदा पेंशन लेके बाहर आता है वो पैसा लगाता है, उसको अगले साल पता लगता है जी कि वो सोसाइटी प्लॉट ही नहीं दे रही। ये बिल्कुल, ये जो आपकी सोसाइटी, मैं आपको कहा कि इसकी 5 महीने से हम इसकी तैयारी कर रहे हैं अभी, और रिपोर्ट्स भी तैयार हो रही हैं, और ये जो कमेटी बनाई है जो कि फैसला करेगी कि कौन सी सोसाइटी जो इलीगल्स को कौन सी हमने बंद करनी है, कौन सी जिधर इतने ज़्यादा घर बन गए हैं इलीगली, लेकिन उनको बजाय बंद करने के सोसाइटी वालों को फ़ाइन करके और फिर उनको रेगुलराइज करें, और फिर आगे से ऐसे लॉज हों कि किसी ने भी इलीगल सोसाइटी बनाई उसको सीधे उसको क्रिमिनल ऑफेंस करें ताकि वो जेल में जाए, क्योंकि वो लूटता है बेचारे लोग, और ख़ास तौर पे जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है वो तो इन्वेस्ट ही करते हैं, उनकी कोशिश होती है पैसा कमा के और यहाँ घर बनाना। रिंग रोड की मैं बात, आप लाहौर या पिंडी रिंग रोड की बात कर रहे थे? पिंडी, अच्छा पिंडी रिंग रोड में ज़रा आपको बताऊँ, पहले तो पिंडी को रिंग रोड की बहुत ज़रूरत है, और ये बड़ा अच्छा प्लान है ये रिंग रोड बनाने का, क्योंकि सारा पिंडी से ट्रैफिक बाहर चला जाता है, और वो पिंडी के अंदर भी फिर डेवलपमेंट जो हम करना चाहते हैं, अब नाला ले के ऊपर एक पूरी एक बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट बनाना चाहते हैं, ये भी पूरा पिंडी की यानी रीजनरेशन है, पिंडी को रिवैम्प करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये ज़रूरी है कि रिंग रोड बने। अब मसला ये आया कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, और मुझे इन्फॉर्मेशन, क्योंकि 22 साल से पॉलिटिक्स, इक़्तिदार में आने से 22 साल में पॉलिटिक्स था, तो मेरे वर्कर्स हैं हर जगह, लोग हैं PTI के लोग हैं जो हमारे साथ, तो उन्होंने किसी ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी कि रिंग रोड में एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। एक तो उसको बड़ा लंबा किया जा रहा है लोगों को फ़ायदा पहुँचाने में, और दूसरा ताकतवर लोगों को फ़ायदा पहुँचाने में, और दूसरा उसकी जो अलाइनमेंट इन्होंने की है ये बड़ी ख़तरनाक है, क्योंकि इन्होंने लोगों को फ़ायदा पहुँचाने में उसको वो सीधी, हमेशा मोटरवे या रिंग रोड सीधा जाता है, क्योंकि अगर आप उसमें ज़िगज़ैग कर दे तो वहाँ टकरें लगती हैं, फिर वो ज़्यादा ब्रॉड से कम कर दी गई लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। तो उसके लिए फिर मैंने पहले इंक्वायरी की, फैक्ट फाइंडिंग जो मिशन जो इंक्वायरी थी उसमें पता चला वाकई ये है। अब ये पूरा एक ताकतवर टीम एंटी करप्शन के अंदर पूरा इसके ऊपर काम कर रही है, और इसका सारा 2 हफ्ते के अंदर पूरा हमें इसकी इंक्वायरी का रिज़ल्ट आ जाएगा, और फिर हम एक्शन लेंगे। लेकिन रिंग रोड रुकेगी नहीं, वो जो सीधी लाइन थी बजाय इतना लंबा जो 20-26 किलोमीटर का चक्कर लगा के आ रही थी लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, अब सीधी रिंग रोड जाएगी जो होना चाहिए था इसको, और इंशाल्लाह ये बड़ी इम्पॉर्टेंट सड़क है, और ये हम फौरी तौर पे इसके ऊपर काम शुरू कर रहे हैं। जी अगले कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन सा बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद अरशद बात कर रहा हूँ रावलपिंडी। जी उम्मीद है खान साहब आप खैरियत से होंगे। जी शुक्रिया। 2018 में जब आपकी हुकूमत आई, हुकूमत आई, तो वहाँ की आवाम को काफ़ी उम्मीदें आपसे वाबस्ता हो गई कि आप लीडरशिप के अंदर 5 ईयर्स पाकिस्तान काफ़ी तरक्की करेगा। तो इंशाल्लाह मैं अभी भी पूरी उम्मीद हूँ कि आप अपने वादों पर पूरे उतरेंगे। खान साहब, मेरा सवाल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से है। जो आपने असेंबली में बिल दे किया है उस पर अपोजिशन का कोई रद्द अमल मुस्बत नज़र नहीं आ रहा है, तो क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप लोग हाउस में ये बिल मंजूर करवा लेंगे और नेक्स्ट इलेक्शन से पहले इंतखाबी इस्लाहात पूरी हो जाएंगे, इम्प्लीमेंट हो जाएंगे? रिफॉर्म्स अगले इलेक्शन से पहले इम्प्लीमेंट हो जाएंगी? जी वो कह रहे हैं असेंबली से अपनी जो हाँ जी मैं देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं मेरी कोई
والد پولیٹکس میں نہیں تھے, میں کوئی فیملی پولیٹیکل نہیں تھی, تو میں تو پولیٹکس میں تب آیا تھا اکیلا اور تھوڑے دوستوں کے ساتھ. تو میں نے یہ جو ایک بڑے پروسیس سے گزرا ہوں, اس میں مجھے جو تجربہ ملا ہے وہ بہت کم لوگوں کو ایسا تجربہ مل سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں جو اصل میں اسٹرگل میں جو آپ سیکھتے ہیں وہی آپ کو مضبوط کر دیتا ہے بڑے چیلنجز لینے کے لیے. مثلا آپ کرکٹ شروع کریں گے تو اسکول کی کرکٹ سے, پھر کلب کی کرکٹ سے, پھر فرسٹ کلاس کرکٹ, پھر ٹیسٹ کرکٹ, وہ سارا وقت آپ کو نئے چیلنجز لیتے لیتے آپ مضبوط ہوتے جاتے ہیں. تو اس طرح اکیلا شروع کیا, پہلی الیکشن میں 0 سیٹس, پھر دوسری الیکشن میں 1 سیٹ. پھر وہ جو پروسیس تھا وہ آپ کو بہت سکھاتا ہے. جو اسٹرگل ہے وہ اصل میں جو آپ کو سکھاتی ہے وہ کبھی بھی آپ کو جب سیدھی طرح اوپر بٹھا دیں کوئی سیکھ نہیں سکتا. اس لیے جو بادشاہت ہے وہ ہار گئی جمہوریت سے, کیونکہ جمہوری لیڈر جو ہوتا ہے وہ ایک پروسیس کے تھرو آتا ہے. بادشاہ میں جی میرا باپ کا بیٹا ہوں تو میں بادشاہ بن گیا یا شہزادہ بن گیا, تو وہ کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے ایک اس پروسیس سے جو کہ ایک اسٹرگل کے ذریعے آتا ہے. تو دیکھیں یہ جو اس وقت اپوزیشن پھر جی پی ڈی ایم اکٹھی ہو رہی ہے, پھر جا رہی ہے, پھر آ رہی ہے, ان کا جو مقصد ہے نا یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اگر ان کا مقصد قوم کے لیے ہو تو اب تک جتنی مشکل حالات سے قوم گزری ہے ہمارے 2 سالوں میں, اور جو ہمارے لیے بھی یعنی میری زندگی کے مشکل سال, تو اب تک ہماری گورنمنٹ گرا چکے ہوتے ہیں. لیکن ان کا مقصد ذات پہ ہے. یہ صرف اور صرف اکٹھے اس لیے ہوئے ہیں کسی نظریے کے لیے نہیں, ملک کے لیے نہیں. جو ان کے اوپر کرپشن کیسز جو ہمارے سے پہلے کے لگے ہوئے ہیں, یہ ہمیں چاہ رہے ہیں کہ بلیک میل کر کے وہ کرپشن کے کیسز ختم کرو. اور یہ سمجھتے ہیں کہ عوام اتنی بیوقوف ہے کہ وہ مان جائے گی ان کی باتیں کہ وہ جو 30 سال سے حکومت کر رہے ہیں, 30 سال سے جن کی شکلیں دیکھ رہے ہیں, جو سائیکلوں پہ تھے وہ آج لینڈ کروزر پہ آ گئے ہیں, جو کہ جن کی سائیکلوں کی دکان تھی ان کے لنڈن مے فیئر میں بینٹلے اور رولز رائس کے علاوہ گاڑی نہیں ہے. جو ان علاقوں میں رہ رہے ہیں لنڈن میں, کیونکہ میں لنڈن جانتا ہوں, جو وہاں کا کوئی برطانیہ کا پرائم منسٹر نہیں رہ سکتا, اور برطانیہ کی سالانہ آمدنی 50 گنا پاکستان سے زیادہ ہے. ان کی 30% ہماری آبادی ہے اور 50 گنا زیادہ ان کی سالانہ آمدنی ہے. ان کا پرائم منسٹر یہ رہن سہن میں رہ سکتا جو یہ سب رہتے ہیں. تو اگر ان کا خیال ہے کہ قوم اتنی بیوقوف ہے کہ ان کے ساتھ لگ جائے گی, کہ ان کی چوریاں بچانے کے لیے, ان کو NRO دلوانے کے لیے, یہ پاکستانی قوم کو نہیں جانتے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا وقت کوئی نہ کوئی یہ ڈرامے کر کے یہ آ جائیں گے. ان کی میرے سے آج سن لیں, یہ جو آج گھبرا کے سارے اکٹھے ہوئے ہیں ان کی وجہ یہ ہے, یہ سمجھ نہیں رہے تھے کہ یہ حکومت نکل سکے گی اس معاشی کرائسس سے. یہ سمجھ رہے تھے ہم ڈوب جائیں گے. اب یہ جو انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ جو نکل گئی ہے, اور آگے مزید جو پریڈکٹ کر رہے ہیں لوگ کہ یہ اب اور مزید آگے بڑھے گا, پاکستان صحیح راستے پہ لگ گیا, ایکسپورٹس بڑھ گئی, یہ جو سارے اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ صحیح راستے پہ ہیں. اب یہ پھر کوشش کریں گے کچھ, مجھے پورا شک ہے یہ ابھی بجٹ میں بھی کوشش کریں گے, لیکن یہ کسی صورت جیتیں گے نہیں. کیونکہ یہ جس لیے کوشش کر رہے ہیں, قوم جانتی ہے یہ کیا کوشش کر رہے ہیں, کہ پھر سے ان کو چاہیے کہ جو ان کی جو 5 انگلیاں گھی میں تھیں جو کھاتے جا رہے تھے, یہ پھر سے وہ چاہتے ہیں. وہ ہوگا نہیں. پانی دیا ہے, اس کو بھی ہم صحیح استعمال کر لیں. اور سورج ہے, 3 چیزیں چاہیے نا, زمین چاہیے, پانی چاہیے اور سورج چاہیے ایگریکلچر کے لیے. تو ہمارے پاس تو اللہ نے تینوں چیزیں دی ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ آگے ہمیں پانی, یہ ڈیمز کی شدید ضرورت ہے, کیونکہ ہمیں پانی کے ریزروارز بنائیں گے تو اور زیادہ پانی دیں گے اور علاقہ لے آئیں گے کاشت کے نیچے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے توجہ ہی نہیں دی ایگریکلچر کے اوپر, اور ہم نے کسانوں کے اوپر کوئی ان کی مدد نہیں کی. دنیا آگے نکل گئی. دنیا اسی طرح کی زمین اگر ان کو ملے اور سورج اور پانی ملے تو وہ 2 یا 3 گنا زیادہ پیداوار ہے. ان کی جو لائف سٹاک ہے, ان کی جو گائیں ہیں, وہ ہمارے سے 6 گنا زیادہ دودھ دیتی ہیں. تو یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا. یہ دنیا کے اندر سب ہمیں پتہ ہے, یہ ساری چیزیں ایکسپیریمنٹ ہوتی ہیں. پھر سیڈ ڈیولپمنٹ کے آپ بیج صحیح دیں لوگوں کو, تو وہ سارا وقت ایک ریسرچ ہو رہی چاہیے. ہماری جو ریسرچ انسٹیٹیوٹ تھی وہ بھی نیچے چلی گئی. تو یہ سارا کچھ اب ریوائیو کیا جا رہا ہے. لیکن ہم نے جو سب سے پہلے کام کیا کہ ہم نے کسانوں کا جو پہلے جو گنے کے اوپر ان کو پیسے ملتے تھے, ہم نے قانون بنایا کہ ان کو فوری طور پہ پیسے دیے جائیں.
اور دوسری چیز ان کو پورا پیسہ ملے، کیونکہ وہ جو کسانوں کو پیسہ ملتا تھا، جو شوگر ملز پیسہ دیتی تھی، سب سے طاقتور لوگ شوگر ملز ان کے پاس تھی، تو ان کے کوئی نہ ان کو حکومت کچھ کہتی تھی، نہ ان کو وہ کین کمشنر، سب ڈرتے تھے، بلکہ کئیوں کو تو پے رولز پہ تھے، ان کی تنخواہیں لگائی ہوئی تھی انہوں نے، تو ان کو کچھ کہتا کوئی کچھ نہیں تھا۔ پھر انہوں نے وہ کارٹیلز بنایا ہوا تھا کمپٹیشن کمیشن کے اندر، انہی کے اتنی طاقت تھی ان کی کہ وہ بھی کچھ نہیں کرتی تھی، ان کو تو یہ قیمتیں اوپر خود ہی فیصلہ کرتے تھے قیمت کتنی ہے، تو لوگوں کے اوپر قیمتیں بھی اوپر، پھر سٹا کھیلا جاتا تھا، یعنی چینی بن چکی ہے اور اس کے اوپر سٹا کھیلا جا رہا ہے، وہ چینی کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے۔ تو یہ ہماری گورنمنٹ نے آ کے پہلی دفعہ اس کے اوپر ان کو قانون کے نیچے لانے کی کوشش کی ہے۔ اس میں جو کسانوں کو پیسہ ملا، پہلی دفعہ کسانوں کو پورا پیسہ بھی ملا اور ٹائم پہ پیسہ ملا۔ جب کسانوں کے پاس پیسہ آیا انہوں نے اپنی زمین پہ لگایا، جب زمین پہ لگایا تو آپ کے سامنے میں صرف یہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ ریکارڈ فصلیں ہوئی ہیں اس باری پاکستان کی، یعنی یہ کوئی بھی یہ امید نہیں لگا رہا تھا کہ پاکستان جتنی جو ہماری فصلوں کی پیداوار ہوئی ہے، وہ گندم کی 8.1 بڑھی، چاول مونگی یعنی 13.6%، شوگر کین چینی 22% اور چھلی 7.4%۔ یہ جو بڑھی ہیں اس سے کیا ہوا کہ اس سے مزید اور کسانوں کو پیسہ آیا، کیونکہ ان کی بھی کبھی قیمتیں ان کو نہیں ملی جو پہلی دفعہ ملی ہے۔ لیکن یہ ابھی شروعات ہے، انشاءاللہ جو آگے اب ہم پالیسیز لے کے آ رہے ہیں، اب آپ دیکھتے رہیں گے کہ ہم نے مزید ان کی کیسے مدد کرنی ہے، ٹیکنالوجیز نئی لے کے آنی ہے، بیج ڈیولپ کرنا ہے۔ اور پھر ایک اور چیز جو ابھی میں مہنگائی کے اوپر علیحدہ بات کروں گا، ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو کسان مثلا سبزیاں اگاتا ہے، جو اپنی پیداوار بھی اگاتا ہے، اس میں جو اس کو کتنا پیسہ ملتا ہے اور جب وہ پیسہ پہنچتا ہے دکانوں میں، شہروں میں، اس میں اتنا زیادہ فرق ہے، یعنی جو محنت کر رہا ہے اس کو بالکل کم پیسہ مل رہا ہے، بیچ میں جو مڈل مین یا آرتی کہتے ہیں وہ 3-4 گنا زیادہ وہ پیسہ کما رہا ہے اور مہنگی چیزیں مل رہی ہیں شہروں کے اندر۔ تو اب ہم کرنے کیا لگے، اور یہ چائنیز نے، یہ ہم نے ادھر دیکھا تھا جا کے، ہم کرنے کیا لگے کہ ہم ڈائریکٹلی کسان اور اس کو سیدھا پہنچا رہے ہیں ریٹیل پہ جو چائنا میں ہوتا ہے، اور اس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ ایک ورچوئل مارکیٹس بنا رہے ہیں، اور ایک وہ اور ایک پھر سٹوریج۔ جب کسان کو اس کو مشکل یہ ہوتی ہے کہ وہ جلدی جلدی اپنی چیزیں سستی بیچتا ہے کیونکہ وہ خراب ہونی ہوتی ہیں، اس کے لیے سٹوریج چاہیے۔ ہم نے ابھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ 900 نئی سٹوریج فیسلٹیز بنا رہے ہیں پاکستان میں، تاکہ کسانوں اپنی ان کو چیز بھی رکھ سکے اور ٹائم پہ بیچے تاکہ ان کو قیمت ملے۔ اور پھر ٹرانسپورٹیشن کے اوپر بھی محنت کریں، جو چائنیز نے کیا تھا کہ ٹرانسپورٹیشن ایسی ہو کہ ان کی فصلیں، فروٹ، پھل اور یہ جو سبزی یہ ضائع نہ ہو، اور اس کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ سٹوریج بھی ہو، ٹرانسپورٹیشن بھی ہو۔ ہمارا کئی اندازہ لگا جاتا ہے کہ 30% ہمارا پھل ضائع ہو جاتا ہے، 30% سبزیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اور اس کے ایک اور بھی طریقہ ہے کہ فوڈ پروسیسنگ، یعنی ہم وہ اب چھوٹے چھوٹے فوڈ پروسیسنگ لگانے لگے ہیں، اس کے لیے ہم قرضے بھی دیں گے بڑے بڑے سستے، تاکہ یہ میکسیمم بینیفٹ کسان کو ملے۔ جتنا کسان کو فائدہ ہوگا اتنا زیادہ وہ پیسہ اپنی زمین پہ لگائے، اتنی زیادہ پیداوار بڑھے گی۔ جی اگلے کالر ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ جی میں تبسم فیصل بات کر رہی ہوں، لاہور۔ جی آپ کا کیا سوال ہے پرائم منسٹر صاحب سے؟ جی فرسٹ آف آل میں آپ کی گڈ ایفرٹس کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گی، کیونکہ اس مشکل وقت میں آپ جیسا لیڈر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ باقی میرا کوشچن جو ہے وہ ہمارے ہیلتھ سسٹم سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ کی حکومت جو ہیلتھ سسٹم میں ریفارمس لے کر آ رہے ہیں وہ بہت اچھی ہیں، لیکن اس میں جو ہیلتھ کارڈ دیا جا رہا ہے تو کیا یہ واقعی میں جو ہے وہ اپلیکیبل ہے؟ کیونکہ ہاسپٹلس میں جب عوام یہ لے کر جاتے ہیں تو اس کو وہ رسپانس نہیں دیا جاتا۔ پہلے میں کیونکہ ابھی پنجاب میں عادت نہیں پڑی، کیونکہ یہ سب سے پہلے ہیلتھ کارڈ ہم نے پختونخوا میں لے کے آئے تھے،
تو وہاں اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہیلتھ کارڈ کیا ہے. تو میں صرف آپ کو یہ پختونخوا کا بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو صرف فیسلٹی کا فائدہ اٹھایا ہے ہیلتھ کارڈ کا پختونخوا کے اندر وہ 10 ارب روپیہ ہے. یعنی 10 ارب روپے کی فیسلٹی ہیلتھ کارڈ پہ وہ یوٹیلائز کر چکے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے. یہ کسی کو ابھی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہیلتھ کارڈ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. مطلب یہ کہ آپ کے پاس پختونخوا میں 10 لاکھ روپیہ ایک ہیلتھ انشورنس ایک خاندان کو ہے. وہ کسی بھی گورنمنٹ ہاسپٹل میں جا کے 10 لاکھ روپے تک اپنا علاج کروا سکتے ہیں. پنجاب نے ابھی تک 2 ڈویژنز میں کر دیا ہے. ساہیوال اور ڈی جی خان ڈویژن میں انہوں نے سب کو ہیلتھ کارڈ دے دیا ہے اور وہ سال کے اینڈ تک سارے پنجاب کے ضلعوں کے اندر یہ ہیلتھ کارڈ پہنچ جائے گا اس سال کے اینڈ تک. اور اس سے انہوں نے 7,30,000 روپیہ ہر ہیلتھ کارڈ پہ رکھا ہے. لیکن اگر مزید اور ضرورت پڑے ہاسپٹل میں تو 3 لاکھ تک اور وہ دیں گے پنجاب گورنمنٹ. میں صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں اپنی قوم کو بھی کہ دیکھیں میری سب سے بڑی یہ خواہش تھی کہ اس ملک میں غریب آدمی کو اگر گھر میں بیماری ہو اس کو یہ خوف نہ ہو کہ میں اگر ہاسپٹل جاؤں گا تو میرے پاس پیسہ نہیں ہوگا. اور اس سے بڑے یعنی وہ بیماری بڑھتی جاتی ہے کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا, وہ پھر علاج نہیں کرواتے, وہ یا وہ ڈرتے ہیں کہ جی بچے یعنی غریب خاندان رہ رہے تو وہ سوچتے ہیں کہ بچوں سے پیسہ, بوڑھے جو ہوتے ہیں. یعنی یہ بڑا ایک مجھے پتہ ہے اس سے بڑا عذاب ہے نہیں کہ غریب گھرانے میں بیماری ہو. شوکت خانم بنایا اس لیے تھا کہ غریب آدمی کو جب کینسر تھی مجھے خیال یہ آیا کہ ہم پیسے والے لوگوں کے لیے اتنا بڑا عذاب ہے تو وہ بیچارے غریب خاندان میں جو سب سے مہنگا علاج ہے وہ کینسر کا ہے تو ان کے اوپر کیا گزری ہوگی. تو دیکھیں یہ صرف یہ ہیلتھ کارڈ نہیں ہے, یہ ایک ہیلتھ سسٹم ہے. یہ ہیلتھ کارڈ ہیلتھ سسٹم ہے. اور وہ کیسے؟ گورنمنٹ کے پاس کبھی بھی اتنا پیسہ نہیں آئے گا کہ ہم سارے ملک میں ہاسپٹلس کا جال, گورنمنٹ ہاسپٹلس کا جال بچھا سکیں. بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہمارے ایگزسٹنگ ہاسپٹلس بھی ہیں وہ بھی آپ جب بڑے شہروں سے باہر جاتے ہیں تو ان کے اندر بھی ڈاکٹرز نہیں جاتے. ڈاکٹرز کی تنخواہیں بھی لگی ہوتی ہیں لیکن وہ جاتے نہیں ہیں. اور بی ایچ یوز جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہے وہ زیادہ تر خالی پڑے رہتے ہیں کیونکہ وہاں جو ڈاکٹرز ہیں اتنی وہ بڑے شہروں سے اس لیے نہیں جاتے کہ بچوں کے اسکول ہوتے ہیں یا جو بھی پرابلمس. لہٰذا اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر آئے. پرائیویٹ سیکٹر کیوں نہیں آتا؟ وہ اس لیے نہیں آتا کہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر دیہات میں ہاسپٹل لگائیں گے لوگوں کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے تو پیسہ کدھر سے بنائیں گے. تو کوئی خیرات میں تو نہیں ہاسپٹلس بنائے گا نا, ایسے بھی بنتے ہیں لیکن زیادہ تر تو لوگ اس لیے بنائیں گے کہ ان کو بھی کوئی اس پہ سے منافع ہو. تو ہیلتھ کارڈ ایک ایسی چیز آ گئی ہے کہ وہ سارے غریب لوگوں کے پاس اب ہیلتھ کارڈ ہوگا. کوئی بھی کسی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتا ہے ہیلتھ کارڈ دے کے, ہیلتھ انشورنس دے کے. اس کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر آئے گا. اب پرائیویٹ سیکٹر کے لیے اس بجٹ کے اندر ہم کیا کرنے لگے ہیں, جتنی بھی ہیلتھ اکوپمنٹ ہے یعنی ہاسپٹلس کے لیے جو بھی اکوپمنٹ آپ نے باہر سے امپورٹ کرنی ہے جو پاکستان میں نہیں بنتی وہ ڈیوٹی فری ہوگی. کسی قسم کا ہم اس کے اوپر ٹیکس نہیں چارج کریں گے. اور پھر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو اوقاف کی زمینیں ہیں اور جو یہ ویکیو ٹرسٹ کی زمینیں ہیں جن کے اوپر قبضے ہوتے رہتے ہیں, ریلوے کی بھی کئی زمینیں, ان کے اوپر ہم ہاسپٹلس کو بڑے سستے داموں پہ ان کو زمین دیں گے تاکہ ہاسپٹل وہ اصل میں اتنی زمینوں کی مہنگی ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہم ہاسپٹل بھی بنائیں اور اس کے اوپر پھر اتنا خرچ بھی کریں اور پھر کیسے نفع بھی کیسے بنے گا. لہٰذا ان کو سستی زمینیں دیں گے. سستی زمینیں, ڈیوٹی فری اکوپمنٹ اور ہیلتھ کارڈ, یہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں ہاسپٹلس کا, پرائیویٹ ہاسپٹل کا جال پھیل جائے گا اور وہ ہمارا ہیلتھ سسٹم ہوگا. بہت بہت شکریہ پرائم منسٹر صاحب, بڑی تفصیل سے آپ نے ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے آگاہ کیا. ایک اور بات ہے کہ جو آپ کا شناختی کارڈ ہے وہی آپ کا ہیلتھ کارڈ ہے. بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہیلتھ کارڈ ہے کہاں, تو آپ کا شناختی کارڈ جو ہے وہی آپ کا ہیلتھ کارڈ ہے. وہ جب آپ ہاسپٹل لے کے جائیں گے تو اسی سے آپ کو یہ فیسلٹی ملے گی. پروگرام کے پختونخوا میں ابھی پنجاب میں, کیونکہ جب تک سارے پنجاب میں نہیں پہنچتا تو ابھی صرف 2 ڈویژن ہوئے ہیں, لیکن پختونخوا کے اندر جو آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے وہ آپ کا ہیلتھ کارڈ ہے. جی, پروگرام کے اگلے کالر. السلام علیکم. آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے. نمبر آپ کی اسکرین پر بھی آ رہا ہے 0519224900.
جی السلام علیکم. ہیلو. جی جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی محمد شہزاد بات کر رہا ہوں چیچا وطنی سے. جی جی. میرا وزیر صاحب سے سوال ہے کہ جو معاشی اشاریے اور مصولات میں بہتری آئی ہے اور ایف بی آر کی وجہ سے ریکارڈ وصولی میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، تو آپ نے اپنی وزیر صاحب نے اپنی ٹیم کو مبارکباد بھی دی ہے، لیکن جو غیر جانبدار تجزیہ نگار ہیں اور سیاسی جو اپوزیشن والے ہیں، یہ تو اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور مان نہیں رہے اس بات کو. کیا ہمیں یہ وصولات جو ہیں یہ عارضی تو نہیں ہے یا ہمیں پھر سے IMF کے پاس جانا پڑے گا؟ کیا مانتے نہیں ہیں یا ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ یہ دو فرق چیزیں ہیں. ماننا چاہتے نہیں ہیں. اچھا میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں پہلے تو ایف بی آر کا میں کہہ دوں، یہ پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ ہوا ہے، ریکارڈ کلیکشن ہے. کبھی ہمارے ملک میں 4000 ارب روپے سے زیادہ ٹیکس کلیکٹ نہیں ہوا. اور یاد رکھیں کرونا کا کافی نقصان ہوا ہے. ہمیں کیا، ساری دنیا میں کرونا کی وجہ سے نقصان ہوا ہے. وہ اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان نے، اور میں اپنی NCOC ٹیم جو ہماری، جس نے بڑا ڈیٹا بیسڈ انالیسز کیا اور انہوں نے بڑے زبردست قسم کا ہمیں گائیڈ کیا سارے ملک میں، ہر چیز دیکھ کے جو ہم نے وہ سائنٹیفکلی ہم نے جو فیصلے کیے، اللہ کا کرم ہے کہ دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ پاکستان سب سے بہترین طریقے سے نکلا ہے کرونا میں. لیکن ہم نے یہ بھی کیا کہ ہم نے اپنے لوگوں کو بچایا. لاک ڈاؤن سے جو غربت بڑھتی ہے، جو ہندوستان میں آج حال ہے اور دنیا میں بھی، ہم نے کافی طور اپنے لوگوں کو اس سے ان کی حفاظت کی، ان کو بچایا اس سے. اب اس کے باوجود اگر ہماری آج ٹیکس کلیکشن، اور میں ایگزیکٹ فگر ابھی آ رہا ہے اور 1-2 دن اور بھی ہیں، وہ مجھے ایف بی آر کہہ رہی ہے کہ ابھی اور بھی بڑھ رہے ہیں تیزی سے، لیکن 4143 ارب روپے کا اب تک ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے. یہ ریکارڈ ہے. اور میرا ایمان ہے کہ جس وقت ہمارا ایک آٹومیشن پہ جا رہی ہے، وہ اس کے اوپر بڑی دیر سے 2.5 سال سے لگے ہوئے تھے کہ یعنی کمپیوٹرائز کریں ساری ٹیکس کلیکشن، یعنی ٹیکس کلیکٹر کا اور عوام کا کانٹیکٹ نہ ہو، صرف ایک آٹومیشن کے ذریعے ہو، جو کہ ایڈوانس دنیا میں ہو چکا ہے. بدقسمتی سے اب تک بڑی کوششیں ہوئی ہیں لیکن آٹومیشن ہونے نہیں دی. میں یہ ہونے نہیں دی کیونکہ اب لوگ ڈرتے ہیں. جنہوں نے ایک کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھا رہے تھے، وہ چاہتے نہیں ہیں یہ ہو. مثلا یوٹیلیٹی سٹورز کے اندر بڑی دیر سے کوشش ہو رہی تھی آٹومیشن کی، وہ اندر سے لوگ اس کو کوئی کیس کر کے اسٹے آرڈر لے لیتے تھے. تو اب مجھے یہ ایشورٹی دی گئی ہے کہ انشاءاللہ یہ جولائی اگست کے اندر آٹومیشن پہ چلے جائے گا. اگر آٹومیشن ہوگی اور ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم آ گیا، یعنی ہمارا یہ جو بڑا آف بکس ایسا بکتا ہے، یعنی بلیک میں جو پورا شو نہیں کرتے کہ مثلا اگر 100 یونٹس پروڈیوس کیے ہیں تو وہ صرف دکھاتے ہیں 60 ہوئے یا 40 ہوئے یا کئی کم بھی، کئی تو بالکل ہی نہیں بتاتے، اور باقی وہ سارا بلیک میں یعنی ٹیکس اس کے اوپر دیتے نہیں ہیں. یہ جو ہمارا نیا آٹومیشن سے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ہوگا، اس سے سب کچھ واضح ہو جائے گا. اور میرا یہ مان ہے کہ اس سے ہماری ٹیکس کلیکشن اور بہت اوپر چلی جائے گی. جیسے ہی ہماری ٹیکس کلیکشن بڑھے گی، آپ دیکھیں گے یہ جائے گا اور ہمارے پاس زیادہ پیسہ ہوگا خرچ کرنے کے لیے اپنے لوگوں کے اوپر. ایک اور کالر ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. جی کون سا بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ محمد اجاز بات کر رہا ہوں سر. جی میرا مسئلہ ہے، میں بطور سیکورٹی گارڈ ڈگری کالج برائے خواتین لیاقت آباد میں سر، مجھے فارغ کر دیا گیا. 4 سال سروس ہوئی ہے میری سر. اس کے علاوہ مجھے فارغ کر دیا بغیر کے. برائے مہربانی پرائم منسٹر صاحب سے اتنی گزارش ہے کہ اب ہمیں دوبارہ ریگولائز کیا جائے، پرماننٹ ڈیوٹی پہ بحال کیا جائے اور ہمیں پے بھی اپنی ادا کی جائے. سر سمجھ نہیں آئی مجھے. جی اسی دوران اگلے کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ میرا نام سید وسیم احمد ہے. کراچی کمپوننٹ ماسٹرز الیکٹریکل سروسز کا بزنس چلاتا ہوں. جی میرے پاس سوال تو نہیں ہے، لیکن میں ایک سجیشن دینا چاہتا ہوں ملک و قوم کی بہتری کے لیے. جی ایک مشہور مفکر کا قول ہے کہ اگر آپ کا منصوبہ 1 سال کے لیے ہے تو فصل اگائیے،
اگر آپ کا منصوبہ 5 سال کے لیے ہے تو درخت لگائیے، اور اگر آپ کا منصوبہ 100 سال یا ہمیشہ کے لیے ہے تو انسان اٹھائیے۔ 1980s میں پروفیسر ہارورڈ گارڈنر نے ریسرچ پیش کی کہ انسانوں کی ذہانت کے اعتبار سے 8 اقسام یا پرسنالٹی ٹریٹ ہوتی ہیں۔ وہ وربل ہوتے ہیں، لینگوسٹک یا لاجیکل ہوتے ہیں، کائنیٹک ہوتے ہیں، یا میوزیکل ہو سکتے ہیں، اور انگلیوں کے نشانات سے اس کی شخصیت یا پرسنالٹی ٹریٹ کا پتہ چل سکتا ہے۔ یہ ڈرمیٹوگلائفک ملٹیپل انٹیلیجنس ٹیسٹ کہلاتا ہے، اور آج کل کئی ملکوں میں بچوں کے اسکول میں داخلے کے وقت بایو میٹرک کے ذریعے پرسنالٹی ٹریٹ کے مطابق کلاسیفیکیشن کر لی جاتی ہے۔ آپ کے ڈیجیٹلائزیشن کی ویژن اور دلچسپی کو دیکھ کر یہ ہمت پیدا ہوئی ہے کہ تجویز پیش کی جائے کہ اگر ہمارے یہاں بھی بچوں کو اسکول میں داخلے کے وقت ڈیجیٹائز بایو میٹرک کے ذریعے پرسنالٹی ٹریٹ کے مطابق گروپنگ کر لی جائے تو نہ صرف بچے تعلیم میں چوکڑیاں بھرتے ہوئے پڑھیں گے، کیونکہ ان کا ایمبیشن ہوگا، اس کے ایمبیشن کے مطابق ہم ان کو پڑھا رہے ہوں گے، بلکہ ان کے تعلیمی اخراجات، وقت اور کوششوں میں بھی خاطر خواہ کمی واقع ہوگی، اور نتیجے سے حکومت کو پہلے سے معلوم ہوگا کہ اس سسٹم کے ذریعے سے اگلے چند سالوں میں ملک کو کتنے انجینئر، کتنے کھلاڑی، کتنے فوجی، کاروباری یا فنکار تیار ملیں گے۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ کی تجویز نوٹ کر لی ہے۔ اگلے کالر ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میرا نام فرادیبہ ہے اور میرا تعلق کے پی کے سے ہے، محلہ شاولی کتار کے سخوانی بازار۔ سر جی ہماری گلی کا برا حال ہے، ٹوٹی پوٹی ہوئی ہے، مرمت کوئی نہیں ہو رہی، سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے۔ آج تک کوئی ایم این اے نہیں آیا، ایم پی اے نہیں آیا کہ آ کے کوئی زحمت گوارا کرے، اور بزرگ حضرات بھی گر رہے ہیں، بچے بھی گر رہے ہیں، اور پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری گلی کی مرمت ہو جائے۔ اوکے جی، آپ سے بھی جو ٹیم ہے پرائم منسٹر آفس سے وہ رابطہ کرے گی، اور اعجاز صاحب تھوڑی دیر پہلے ہمارے ساتھ تھے جن کا کوئی نوکری سے فارغ کیے جانے کا کوئی ایشو تھا، اس حوالے سے بھی اعجاز صاحب آپ سے جو پرائم منسٹر آفس کی ٹیم ہے وہ رابطہ کریں گے۔ ایک اور کویشچن ہے جی، سوشل میڈیا پہ آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تھک کے ہیں یہ سن کے کہ پولیس کے اندر بہتری آئے گی، جس طرح خیبر پختونخوا میں پولیس ریفارمز ہوئیں، ابھی تک ہمیں پنجاب کے اندر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی، خاص طور پہ جو دیہی علاقے ہیں پنجاب کے، وہاں پر بہت زیادہ زیادتی ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ۔ اس حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ کب تک پولیس ریفارمز پنجاب کے اندر آئیں گی؟ پرائم منسٹر صاحب دیکھیں، ایک ادارے کو بنانا ٹائم لگتا ہے۔ آپ ایک ادارے کو، ایک نیا ادارہ کھڑا ہونا بڑی جلدی ہو جاتا ہے، ایک ادارہ جو خراب ہو چکا ہے اس کو ٹھیک کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ آپ کو صرف میں پنجاب پولیس کی ایک چیز آپ کو، مرحوم آئی جی تھے عباس خان، انہوں نے 1993 میں لاہور ہائی کورٹ میں ایک رپورٹ درج کروائی تھی، اور وہ رپورٹ اس لیے کہ لاہور ہائی کورٹ نے یہ جو آپ نے آج میرے سے سوال پوچھا ہے، یہ 1993 میں انہوں نے آئی جی سے پوچھا کہ یہ پنجاب پولیس کا کیوں اتنے برے حالات ہیں، کیوں یہاں لوگ فیل نہیں کرتے، لوگوں کو اعتماد نہیں ہے اس پہ۔ تو وہ رپورٹ، وہ کافی بڑی انہوں نے رپورٹ دی تھی، اس کے اندر میں صرف آپ کو ایک پڑھ کے، میرے خیال میں پیج 18 پہ ایک وہ پیراگراف تھا، انہوں نے کہا اور یہ نواز شریف کے دوران میں 85 سے لے کے 93 تک پنجاب میں پہلے چیف منسٹر تھے پھر پرائم منسٹر، تو انہوں نے کہا کہ 25,000 لوگوں کو پنجاب پولیس میں انڈکٹ کیا میرٹ کو ہٹا کے، اور ان میں سے زیادہ تر لوگوں سے پیسے لے کے انڈکٹ کیا گیا، اور پھر جو سب سے خوفناک بات تھی، ان میں سے کئی ہارڈنڈ کرمنلز تھے، مجرم تھے جن کو پولیس میں انڈکٹ کیا۔ یہ 1993 کی رپورٹ ہے۔ دیکھیں، جب پولیس کو آپ غلط چیزوں کے لیے استعمال کریں گے تو پولیس کیا خیال ہے کہ وہ پولیس ٹھیک چلی جائے گی؟ جب آپ مخالفین کے خلاف اس کو استعمال کریں گے۔ آج آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ پولیس جو پنجاب میں ہے، اس سے کتنے انہوں نے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، یعنی کہ جو لوگ مروائے ہیں پولیس مقابلے کے نام پہ،
ذرا پتہ چلوائیں کہ ان کے دور میں کتنے لوگ مروائے گئے تھے. تو جب آپ پولیس سے غلط کام کروائیں گے پھر پولیس اپنے بھی غلط کام کرے گی. یہ جو قبضہ گروپ ہیں, یہ قبضہ گروپ کیسے بنے ہیں؟ کون کرواتا تھا قبضے؟ کون ان کی پشت پہ تھا؟ ابھی جو پنجاب حکومت نے قبضے چھڑائے ہیں, اس میں نون لیگ کے ایم این ایز, ان کے وزیر سرکاری زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے تھے. اور کس کا کام تھا چھڑانا؟ جو پولیس وہ ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی. تو جب آپ کی پولیس طاقتور کے لیے ایک قانون اور ان کو وی آئی پیز کی اور دوسری طرف عام لوگوں کے لیے دوسرا قانون, تو پولیس نہیں صحیح کام کر سکتی. اس کو ٹھیک کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو ٹھیک کریں گے. پختونخوا کے اندر کیونکہ صوبہ چھوٹا تھا اور وہاں صرف جو پچھلی حکومت تھی وہ 5 سال بیٹھی تھی, یہاں 30 سال سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے نیچے سے لے کے اوپر تک پولیس کے اندر پولیٹیسائز کیا ہوا ہے, تو وہ تھوڑا ٹائم لگے گا. لیکن یہ میں آپ کو کہہ دوں کہ یہ ہوگا. یہی پنجاب کی پولیس کی اسی طرح لوگ تعریفیں کریں گے جو ایک وقت پہ پختونخوا کی پولیس کی کر رہے تھے. جی ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی میں فرید آباد کر رہی ہوں. سر آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال ہے جی, میں ایک ہوں اوورسیز پاکستانی ہوں. میں نے 91 میں ایک پلاٹ خریدا تھا G11-2 میں, اور میں جب باہر چلی گئی تو اس پہ قبضہ ہو گیا. جب میں واپس آئی تو مجھے پتا چلا کہ CDA اور فیڈرل ہاؤس فاؤنڈیشن تھی کوئی, انہوں نے مل کے کسی اور کو بیچ دیا. جب میں ان اداروں کے پاس گئی تو انہوں نے آئیں بائیں شائیں کر کے مجھے ٹال دیا, اور اسی طرح سے دوسرے اداروں میں بھی گئی, وفاقی متحد میں بھی گئی, انہوں نے بھی مجھے آئیں بائیں شائیں کر کے ٹال دیا. تو میں چاہ رہی ہوں جناب اگر مجھے یہ میرا گھر واپس مل جائے. بیوہ عورت ہوں اور گھٹنوں میں اتنی تکلیف تھی پچھلے سال کے بیساکھیوں پہ آ گئی. میں آپ کو سوری, یہ تو میں اس کا چیک کر لوں گا, لیکن جو بھی اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, ایک سٹیزن پورٹل ہے, اس کی بھی بلکہ میں چاہوں گا کہ وہ اس کی فون نمبر بھی دے دیں اور اس کا نیچے جو ای میل نمبر ہے وہ بھی دے دیں. میں چاہوں گا کہ کسی کی بھی زمینوں پہ قبضے ہوئے ہیں, آپ پلیز اس کے اوپر ہمیں وہ اپنا پتہ اور سارا وہ ڈیٹیلز دے دیں, اور انشاءاللہ ہم ایک زمین کے اوپر پھر پوری انویسٹیگیشن کر کے, اور اگر آپ کا جائز کلیم ہے تو آپ کو واپس دلوائیں گے. جی آپ اپنے یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں, آپ کی اسکرین پر یہ معلومات آ رہی ہے. اور اگر آپ کو اس میں معاورت چاہیے ہو تو ایک ٹیلی فون نمبر بھی آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے جو سٹیزن پورٹل کا ہیلپ لائن نمبر ہے, ان سے فون کر کے آپ ان سے بھی مدد لے سکتے ہیں. اور سوری میں ایک اور آپ کو چیز کہہ دوں کہ ہم اب جو انشاءاللہ اگست تک پنجاب کے شہروں میں اور پختونخوا کے شہروں میں تو کم از کم, اور یہاں اسلام آباد میں ہم سارا میپ کر رہے ہیں, اس کو سارے لینڈ ریکارڈز کو کمپیوٹرائز کر رہے ہیں. اور وہ جب کمپیوٹرائز ہو جائے گا تو یہ بڑا مشکل ہوگا لوگوں کے لیے قبضے کرنا, کیونکہ وہ سارا کچھ کمپیوٹر پہ آ جائے گا. اس وقت پرابلم یہ ہے کہ ایک پرانا سسٹم بنا ہوا ہے, وہ ساتھ ملا لیتے ہیں پٹواری کو, وہ زمینیں چینج کر دیتے ہیں سب کچھ, اور پھر وہ اتنا لمبا پروسیس ہے عدالت میں جب جاتے ہیں کہ وہ کیونکہ وہ پھر قبضہ کر کے زمین آپ کو دے دیتے ہیں. پتہ ہے کہ عدالت میں بڑی دیر تک کیس چلے گا. ایک تو قانون کے اندر بھی ہم ایک سول پروسیجر کوڈ ہے, عدلیہ کے ساتھ بیٹھ کے, اسلام آباد میں تو امپلیمنٹ ہے, پختونخوا میں بھی, پنجاب میں کوشش کر رہے ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کر کے کر لیں تاکہ جلدی کیس ختم ہو. لیکن ساتھ ساتھ جب کمپیوٹرائز ہو جائے گا تو یہ بڑا آسان ہوگا لوگوں کو جا کے دیکھنا کہ کس کا پلاٹ کس کے نام پہ ہے. تو یہ جو اس وقت ہوتا ہے کہ کئی دفعہ پلاٹ دو دفعہ بک جاتا ہے کیونکہ وہ فیک کاغذ بن جاتے ہیں. لیکن جب سب چیز کمپیوٹرائز ہو جائے گی تو یہ آپ انشاءاللہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی کا وہ پلاٹ لیتے ہیں اور اس پہ قبضہ, یہ انشاءاللہ آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اگلے کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں میجر ٹیپو کیانی بات کر رہا ہوں, ضلع جہلم, تحصیل سہاوا, یونین کونسل لیڈی سے. یہ یونین کونسل لیڈی وہ یونین کونسل ہے جس کے ایک گاؤں بکڑالہ میں پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں القادر یونیورسٹی کا تحفہ دیا, جس کے لیے ہم شکر گزار ہیں. اور ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے ایک لوکل اللہ کے ولی تھے سید بشیر حسین شاہ صاحب, ان کی ایک چیئر بھی وہاں پہ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پرائم منسٹر صاحب کا
کہ ابھی ریسنٹلی یہ ویکسین لگوائی جب ڈوز پہلی ہارون آباد میں دوسری جہلم میں, تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا, پھر پاکستانی ہونے پہ فخر محسوس ہوا اور وزیر اعظم صاحب کے لیے دل سے دعائیں نکلیں. آج میں وہ اپنا ایشو یونین کونسل کا بیان کرنا چاہتا ہوں. ہمارا ایریا پہاڑی ایریا ہے, اس میں پہاڑوں کے سلسلے کی وجہ سے کمیونیکیشن کا ایشو ہے, سگنلز نہیں آتے. پوری یونین کونسل میں سگنلز کا ایشو ہے. ہمارے زیادہ تر لوگ اوورسیز پاکستانی اور افواج پاکستان اور ڈیفنس ریلیٹڈ اسٹیبلشمنٹس میں کام کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے کس اینڈ کن اپنی فیملی ممبر سے جب رابطہ کرتے ہیں تو وہ ایشو بن جاتا ہے. وہ گھر والوں کو باہر جانا پڑتا ہے کسی اونچی جگہ پہ سگنل کی تلاش میں. وہ جو ایک ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز ہیں وہ کچھ اکنامیکلی شاید وائبل نہیں سمجھتی, تو پرائم منسٹر صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو پابند کریں کہ کائنڈلی یہ ان کو کہا جائے کہ وہ ادھر بوسٹر لگائیں, جس سے یہ پوری یونین کونسل کا ایک جو اتنا دیرینہ اس دور میں کمیونیکیشن کا ایشو ہے. اوکے, اب میں صرف ایک چیز, یہ جو آپ نے بات کی القادر یونیورسٹی کی, القادر یونیورسٹی گورنمنٹ کی نہیں ہے, یہ میں نے پرائیویٹ انویسٹر سے پیسہ جمع کر کے تو یہ بنائی ہے. میں صرف آج سب کو یہ اسی بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایک قوم اٹھتی ہے, ایک تو وہ اپنے ادارے صحیح کرتی ہے, میریٹوکریسی لے کے آتی ہے, اس کے ادارے تکڑے ہوتے ہیں, اور جب کوئی بھی قوم آپ کا مقابلہ ہو رہا تھا دوسری کسی ملک کے ساتھ, جس ملک کے ادارے بہتر ہوتے ہیں, میرٹ پہ ہوتے ہیں, وہ آگے نکل جاتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے, ایک قوم کا کیریکٹر ہوتا ہے. قوموں کے کیریکٹر بہت بڑی چیز ہوتی ہے. جب ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ مسلمان کب رائز کیے تھے, تو وہ مدینہ کی ریاست بنی تھی. اس میں دو چیزیں ہوئی تھیں, ایک قانون کی بالادستی, ایک انسانیت کا نظام, ایک تعلیم کے اوپر ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, لیکن ایک لوگوں کا کیریکٹر چینج کیا. خود صادق اور امین تھے, انہوں نے لوگوں کا جو کیریکٹر چینج کیا. یہ بہت بڑی وجہ ہوتی ہے. ایک عظیم قوم بن ہی نہیں سکتی جب تک لوگوں کا عظیم کیریکٹر نہ ہو. آپ اگر آج دیکھیں جن کو ہم مغرب کہتے ہیں, کہ یورپ کے ملک دیکھ لیں, میں انگلینڈ میں دیکھا ہوا ہے, اسکینڈینیویا چلے جائیں, یہ ابھی امریکہ میں بھی, ابھی ریسنٹ کی بات نہیں, پہلے دیکھ لیں, ان کی جو لیڈرشپ ہے, ان کے کیریکٹر آپ دیکھیں. جھوٹ بولنے پہ وہ ہٹا دیتے ہیں آپ کو پاور سے, چھوٹی چھوٹی, یعنی جس طرح جو اوپر آتا ہے اس کو جب تک اس کا کیریکٹر ایک صادق اور امین کے قریب نہیں ہوتا, اوپر نہیں آ سکتا. ہمیں جب مسلمان کا عروج آیا تھا تو وہ اخلاقی طور پہ سب سے سپیریئر تھے. جب ملیشیا اور انڈونیشیا کے اندر لوگ مسلمان ہوئے, کوئی مسلمان فوج نہیں گئی تھی. مسلمان تاجروں کا جو کیریکٹر دیکھا مقامی لوگوں نے, وہ اتنے ان سے امپریس ہوئے کہ وہ اسلام کی طرف چلے گئے. اس خطے میں فوجوں نے اور تلوار نے مسلمان نہیں کیا تھا لوگوں کو. ہمارے وہ بزرگان دین, جس طرح لاہور کے داتا صاحب تھے, جس طرح نظام الدین اولیاء تھے دلی میں, جس طرح خواجہ معین الدین چشتی سندھ کے اندر, بابا بلے شاہ, بابا فرید, یہ وہ لوگ تھے جو ایک عظیم انسان تھے, سچے لوگ تھے, انسانیت سے پیار کرنے والے لوگ تھے. تو لوگ ان کو دیکھ کے اسلام کی طرف آئے تھے. ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان جو لیڈرشپ ہے دنیا میں, آپ چلے جائیں, آپ ان کو کمپیئر کر لیں, اور جن کو ہم کافر کہتے ہیں ان کو کمپیئر کر لیں. آپ ہمارے یہ جو دو پچھلے جو دو فیملیز نے اس ملک پہ حکومت کی ہے, ان کے پاس پیسہ دیکھ لیں کتنا ہے, اور برطانیہ کے, پھر میں کہہ رہا ہوں پرائم منسٹرز کے بعد دیکھ لیں کتنا پیسہ ہے. تو جب لیڈرشپ ملک میں اس کی جب وہ اخلاقیات کو تباہ کر دیتی ہے, وہ سارے معاشرے کو نیچے لے جاتی ہے. ایک قوم کبھی بھی, میں پھر سے آخری بات کہتا ہوں اس چیز کے اوپر, کہ جنگیں ہارنے سے قومیں نہیں تباہ ہوئی, نہیں تو جرمنی اور جاپان آج مٹ گئے ہوتے. ان کی تو ایک بلڈنگ نہیں کھڑی تھی. اور کبھی بھی معاشی بحران آتا تو قوم تباہ نہیں ہوتی. لیکن جب آپ قوم کی اخلاقیات ختم کرتے ہیں, جب اچھے برے کی تمیز ختم کر دیتے ہیں, جب کہتے ہیں جی اگر کھاتا تو لگاتا بھی ہے, پرائم منسٹر کو یہ کہتے ہیں,
जब वो जी एक वो जरदारी सब पे भारी, कोई फिक्र नहीं कि उसके ऊपर फेक अकाउंट्स का 100 अरब रुपए के केसेस और पता नहीं इनके ऊपर बाहर मजमून छपे हुए हैं इनकी करप्शन पे, दोनों लीडर्स के ऊपर। हमारे आने से पहले इनके ऊपर फिल्में बनी हुई हैं बीबीसी के ऊपर। तो जब एक लीडरशिप पे इस तरह के लोग आते हैं, वो करते क्या, वो सारों को ही कहते हैं कि जी माँ आवे का आवा बिगड़ा हुआ है तो हम हैं ही ऐसे, हम तो हैं ही करप्ट। और एक मुल्क का जब वो कैरेक्टर ख़त्म करते हैं, असल में सबसे बड़ा एक कौम को तब नुकसान पहुंचता है। लिहाजा मेरी कोशिश ये है कि जो दुनिया के सबसे अजीम लीडर थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों को हम बताएं उनका कैरेक्टर था क्या वजह थी कि जो उनके इर्द गिर्द थे सब लीडर बन गए। ये तारीख़ का हिस्सा है। ये चाहे आप मुसलमान हो या ना हो, आपको पता है कि उस टाइम पे जो उनके इर्द गिर्द थे सारे अजीम लीडर बन गए थे। और जो मदीना की रियासत जिन असूलों पे खड़ा किया गया था, वो कभी हमने अपने लोगों को बताया वो क्या असूल थे, क्या वजह थी कि वो एकदम उठ के दुनिया की इमामत करना शुरू किया। उन्होंने, वही लोग थे, पहले हैसियत कोई नहीं थी उनकी, वही दुनिया की इमामत करना शुरू। ये तारीख़ का हिस्सा है, लेकिन ये हमारे लोगों को नहीं पता। इंशाल्लाह स्कूलों के अंदर हम 8, 8 और 9 क्लासेस के अंदर अब बाकायदा लोगों को बताएंगे उनके कैरेक्टर का, उनकी तारीख़ का, ये कैसे, ये एवोल्यूशन कैसे। दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ये कोई किसी को ज़बरदस्ती दीन में नहीं ला सकता, लेकिन हम रोल मॉडल्स का कैरेक्टर तो बयान कर सकते हैं कि वो क्या कैरेक्टर था उनका, और फिर वो क्या प्रिंसिपल्स थे मदीना की रियासत में जो उठ के वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये जब हम समझ जाएंगे, हमारे लोग समझ जाएंगे, तो तब साथ साथ हम बाकी इदारे भी ठीक करेंगे, अपनी माईशत को भी ठीक करेंगे। हम इंशाअल्लाह हमारा जो बहुत बड़ा असास है ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनको अब सही तरह अभी तक कभी भी उनको हमने सही तरह इतने बड़े असासे को पाकिस्तान के फ़ायदे में इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अच्छा जी ये ड्यूल नेशनल है तो उसको बाहर ही कर दो जी, जिस तरह वो कोई गद्दार हो गया। तो हम कभी भी उनको भी खींचेंगे, लेकिन साथ साथ एक नेशन का कैरेक्टर बनेगा। हमारे जो लीडर थे इस मुल्क के, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनके दुश्मन भी कहते थे कि सादिक और अमीन है। जी, आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है, नंबर आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है। अगले कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब? जी रेहान ताहिर बात कर रहा हूँ जो रहीम खान से। जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी वालेकुम सलाम सर, मैं रेहान ताहिर बात कर रहा हूँ रहीम खान से, जनूबी पंजाब जो आपने बनाना है इंशाल्लाह। सर मैं एक सोशल वर्कर हूँ और कोई भूखा ना सोए मुहिम क्लीन ग्रीन पाकिस्तान पे आपको दुआएं हैं, आपके साथ हैं और कुछ मशवरे होंगे इंशाल्लाह जो आपकी टीम को मैं जरूर पेश करना चाहूंगा, बीइंग अ स्टेक होल्डर। सर ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता ना धरने का, ना जलसों का, ना जुलूसों का। एक गरीब की जिंदगी को बीइंग अ सोशल वर्कर हम गौर से देखते हैं, करीब से देखते हैं। ये खिदमत के सफर में हम आपके साथ हैं, लेकिन इसका कोई रूल बनाए, कोई रेगुलेशन बनाए कि ये मुल्क एहतजाज का मुतहम्मिल हो सकता है। इस पर एक पॉलिसी बने कि पीडीएम में ऐलान कर दिया कि जी हम बजट को मंजूर नहीं होने देंगे। एक गरीब आदमी बहुत परेशान है और हम इसमें आपके साथ हैं खिदमत के सफर में, लेकिन इस पर एक पॉलिसी बननी चाहिए जो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह पाकिस्तान को मजीद रोशन करे। जी मैंने आप, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ हिस्ट्री का और पॉलिटिकल साइंस का भी, आज ज़रा एक मलेशिया को महातिर मोहम्मद ने उठा दिया, लेकिन वो देखें कि वो क्या इन्वायरमेंट थी जिसमें वो उठाते गए। उनकी जो 15-20 साल की स्ट्रगल थी, उन्होंने कैसे मलेशिया को एक लो इनकम से मिडिल इनकम मुल्क में ले गए। फिर साउथ कोरिया के आप देख लें कि उनका जनरल पार्क्स था, उसने उठा के कोरिया को किधर से किधर ले गए। इनकी सब, चाइना का आप स्टडी कर लें। देखें मसला हमारा क्या है। हमारा मसला शुरू हुआ, एक तो जब मिलिट्री गवर्नमेंट करती है तो वो बदकिस्मती से उनको इदारों को कमज़ोर करके गवर्नमेंट पे आना पड़ता है। अदलिया के ऊपर कंट्रोल करना पड़ता है, बाकी इदारों पे कंट्रोल अपने नीचे लाना पड़ता है। तो वो जिस तरह हुकूमत करती हैं, वो फिर अपने आप को जब जस्टिफाई करता है कि नहीं हम डेमोक्रेट्स भी हैं, फिर एक मसनूई डेमोक्रेसी भी आती है, वो बड़ा नुकसान पहुँचाती है। लेकिन जो हमारे ये जो 1988 के बाद जो पॉलिटिकल लीडर्स आए, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बजाय इदारों को मजबूत करने के, इन्होंने भी कमज़ोर कर दिए। और फिर क्योंकि इन्होंने पैसा बना लिया, अब इनका सारा मकसद ये है कि जो पैसा बना के बाहर लेके गए हुए हैं, इस पैसे को बचाना कैसे है। पहले इन्होंने नुकसान पहुंचाया पैसा बना के,
اب یہ نقصان پہنچا رہے ہیں اس پیسے کو بچانے کے لیے. تو یہ سارا بلیک میل, یہ ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اب ان کو تو اگر ان کو معیشت کی پرواہ ہوتی تو آج تو ان کو ہمیں مبارکیں دینی چاہیے تھیں, کیونکہ یہ جو فگرز ہیں, میں اس کے بعد صرف 1 منٹ حماد کو کہوں گا کہ آپ کو بتائیں کہ کیسے ہم آئے ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ سارا خود ہی, جس طرح وہ اسحاق ڈار بنا دیتا تھا کہ جی بڑا اچھا ہو گیا اور وہ فگرز کو چینج کرتا تھا, ہم نے یہ کہیں جب 0.5 ہماری گروتھ ریٹ تھی تو تب کیوں نہیں ہم نے چینج کی؟ تب تو کوئی نہیں, کسی نے نہیں کہا کہ جی آپ نے گروتھ ریٹ. تو یہ وہ بالکل میں آپ کو یقین دلاؤں گا کہ میں کبھی مانتا ہی نہیں ہوں کہ ہم جھوٹ لوگوں سے بول کے اپنی تعریف کروائیں. میں ابھی حماد کو کہوں گا آپ کو بتائیں, لیکن اس سے پہلے مسئلہ اب یہ آ گیا ان کا کہ یہ اب گھبرا گئے ہیں کہ ملک اب اوپر جانے شروع ہو گیا ہے. انہوں نے سب کو کہا ہوا تھا کہ آج گیا تو کل گیا, تو حکومت 6 مہینے میں گئی, 5 مہینے میں گئی, دسمبر میں گئی. جب حکومت نہیں گئی اور انہوں نے کہا جی یہ نااہل ہے, معیشت تباہ کر دی. اب ان کے مقابلے میں جو یہ چھوڑ کے گئے تھے, اور اللہ کا شکر ہے آج جدھر ہم کھڑے ہیں, میں صرف ایک آپ کو چیز دکھانا چاہتا ہوں. انہوں نے جو ہمیں قرضہ دے کے گئے تھے, جس کی جو بوجھ ہمارے اوپر پڑا ہوا ہے, یہ بڑا ضروری ہے آپ کو دیکھنا. یہ ذرا ایک غور سے دیکھ لیں. یہ 2016 سے پاکستان کا قرضہ دیکھیں کہ جو بیرونی ملک ہمارا قرضہ ہے, یہ جو ڈالرز ہم باہر سے جو اصل وزن پڑا ہوا ہے, جس کی وجہ سے IMF کے پاس جانا پڑتا ہے, یہ شروع ہوا ہے 2016 سے. یہ قرضہ جانا شروع ہوا ہے. یہ جب ہم آئے 2018-19 میں, یہ کیونکہ قرضہ لینا پڑتا تھا قسطیں دے رہے, آج یہ یہاں پہنچ گیا. یہ ذرا دیکھیں کہ یہ آج سب سے کم قرضہ لیا ہے ہم نے کتنے سالوں کے بعد. یہ ذرا دیکھ لیں. اس کا مطلب کہ جو بیرونی ہم نے, وہ گورنمنٹ آئی ہے جس نے اپنے قرضے واپس کیے ہیں, اور ہمیں اب قرضے لینے کی کم سے کم ضرورت پڑ رہی ہے. اور اس لیے یہ ذرا سارے گھبرائے ہوئے ہیں کہ یہ جی یہ کسی طرح اب تو گورنمنٹ, اب پھر سے اکٹھے ہو جاؤ, کسی طرح گورنمنٹ کو گرا دو. لیکن یہ بہرحال کامیاب نہیں ہو گے. میں چاہوں گا کہ حماد آپ پلیز صرف تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ یہ جو گروتھ ریٹ آئی ہے تقریباً 4%, یہ کس کے اوپر بیس کی گئی ہے. تو حماد پلیز بتائیں. شکریہ وزیر اعظم صاحب. نیشنل اکاؤنٹس کا سسٹم ہے, یہ اقوام متحدہ کا سسٹم ہے. 26 ایجنسیز اس کے اندر اپنا ڈیٹا فیڈ کرتی ہیں حکومت کی, اور اس کے 24 سب سیکٹرز ہیں جن کا تمام کے گروتھ کے جو ڈیٹا ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. میں صرف یہ بنیادی طور پہ بتانا چاہوں گا کہ ماضی کے اندر جو ڈیٹا مینیپولیشن ہوتی تھی اور جن سیکٹر سے ہوتی تھی جن کا ویریفائبل ڈیٹا نہیں ہوتا تھا یا اندازے کی بنیاد پہ ہوتا تھا, جیسے لائف سٹاک, ہماری گروتھ ان پر منحصر نہیں ہے. ہماری انڈسٹری کا ڈیٹا اس میں دکھا رہے ہیں کہ 3.5% گرو کر رہی ہے, ایگریکلچر 2.7% کر رہا ہے, اور سروسز جہاں پہ یہ سارے پروڈکٹس جا کے بکتے ہیں وہ 4.4% کر رہا ہے. انڈسٹری کے اندر جو لارج سکیل کی صنعت ہے وہ 9% پہ ہم نے گروتھ شو کیا ہے, حالانکہ مبصرین کا یہ خیال ہے کہ یہ آپ نے کم شو کیا ہے. جب فائنل ڈیٹا آئے گا 3 کوارٹرز کا بھی تو یہ 14% پہ چلا جائے گا. اور یہ کوئی ایسی تعجب والی بات نہیں. سیمنٹ کی سیل جو ہے وہ مارچ میں تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہوئی. فرٹیلائزر کی سیل آپ دیکھ لیں, آٹو موبیلز کی سیل اور موٹر سائیکلز کی سیل جو ہے وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہو رہی ہے. یوریا سب سے زیادہ بک رہا ہے. ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن میں جو میرے سامنے فگرز ہیں 8.5% گروتھ ہے. ہماری گندم کی ہوئی ہے کاشت اور سیل, اور گنے کی بھی سب سے زیادہ ہوئی ہے, مکئی کی سب سے زیادہ ہوئی ہے. تو یہ کوئی ایسی انہونی چیز نہیں. اور مبصرین کا یہ خیال ہے کہ جب آخری کوارٹر کا ڈیٹا آئے گا تو یہ 3.94% سے بڑھ کے شاید 4.3 یا 4.4 پہ چلا جائے. آپ نے ایک اور اس کے ساتھ بات کی کہ کیونکہ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ یہ گروتھ جو ہے یہ اس کے ساتھ منسلک نہیں ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا امپورٹ کھول کے گروتھ بڑھا دیتے تھے. ہمارا 17 سال کے بعد کرنٹ اکاؤنٹ بھی سرپلس کے اندر شو ہو رہا ہے, تقریباً $800 ملین. اور ابھی آپ نے جو سب سے زیادہ جو زبردست چیز دکھائی وہ یہ کہ جو بیرونی قرضے بڑھنے کی رفتار ہے, جب ہم آئے تھے تو $11 ارب سالانہ اس کے اندر انکریز آ رہا تھا, اور اب آپ نے گراف میں دکھایا کہ اس سال وہ صرف $3.5 ارب کے قریب ہوئے گا. جو کیونکہ ہمارے خسارے کم ہو رہے ہیں تو ہمیں بیرونی قرضہ بھی اس کو فائنینس کرنے کے لیے کم لینا پڑ رہا ہے. تو یہ صرف ہماری یہ نہیں کہ ہماری گروتھ بڑھ رہی ہے, اس کی جو کوالٹی ہے, یعنی کہ یہ وہ گروتھ ہے جو خساروں کے سر پہ نہیں ہے, جو قرضوں کے سر پہ نہیں ہے, اور جو امپورٹس کے سر پہ نہیں ہو رہی. تو یہ سب سے زیادہ ریمارکیبل چیز ہے. میں اس ایک اور آپ سب کو ایک اور چیز دکھا دوں. یہ کرنٹ اکاؤنٹ, یہ ذرا فگر دیکھ لیں گے. یہ شروع ہوا 2011 کے اندر
करंट अकाउंट यानी सरप्लस पे था, यानी हमारा खसारा नहीं था। ये 2011 है। उसके बाद ये देखें कि ये बढ़ता गया और जब हमें गवर्नमेंट मिली है 2018 में, ये देखें ये सबसे बड़ा 18.2% हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था, खसारा था। अब ये देखें कि ये 2011 के बाद ये पहली दफ़ा ये सरप्लस पे गया, ये आप देख रहे हैं ये। तो इसका मतलब कि जो हमाद ने सबसे बड़ी बात की कि देखें ग्रोथ तो तब भी होती है, आप जेल बनाने शुरू हो जाएं सारे मुल्क में तो ग्रोथ ऊपर चली जाएगी। क्वालिटी ऑफ ग्रोथ होती है। आप इंपोर्ट करते रहें चीज़ें, $60 अरब की इंपोर्ट करके ग्रोथ ऊपर कर दें, वो तो मुल्क क्राइसिस में चला जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं कि करंट अकाउंट खसारे में चला जाएगा, रुपया गिरना शुरू हो जाएगा। लिहाजा ये जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ यही नहीं कि ये इंशाल्लाह 4% से ऊपर जाएगी, 4.5% हमारा अंदाज़ा जाएगी, लेकिन ये वो ग्रोथ है जो मुल्क को फ़ायदा पहुँचाएगी, यानी ये आगे जाके क्राइसिस पे नहीं ले जाएगा। ये वो ग्रोथ है, इसकी क्वालिटी ऐसी है कि इंशाल्लाह मुल्क आप देखेंगे कि आप सही रास्ते पे जा रहा है और आप इसको आगे बढ़ते जाएंगे। जी हमाद, मैं यहाँ पे एक और से बात पूरी कौम को बताना चाहता हूँ कि जब आप 2.5 साल पहले आए थे तो आपने एक तारीखी फ़ैसला किया था। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स जहाँ पे ये अकाउंट्स कंपाइल होते हैं, आपके हुक्म के मुताबिक उनको वजारत ख़जाना से निकाल के उनको दूसरी वजारत प्लानिंग में डाल दिया गया था ताकि वजारत ख़जाना किसी तरीके से इस पर असरअंदाज ना हो सके। जिस तरह आपने क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर्स की इब्तदा की थी, इसी तरह आपने पाकिस्तान में बुनियाद रखी इंडिपेंडेंट स्टेटिस्टिक्स की। जी, इस वक्त हम एक वक्फे पे जाएंगे और उसके बाद फिर वापस आते हैं। आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है। साथ प्यारा है ये जान से प्यारा है ये बिस्मिल्लाह हाउसिंग फेज 2 लाहौर का सबसे बड़ा LDA से मंजूर शुदा रिहायशी मंसूबा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डांसिंग फाउंटेन, रिंग रोड और फिरोजपुर रोड की प्राइम लोकेशन पर। बिस्मिल्लाह हाउसिंग फेज 2, अ प्रोजेक्ट ऑफ बिस्मिल्लाह डेवलपर्स। द स्पेशल रिपोर्ट, आज की ताज़ा खबर। अब पता चला तज्जिया ऐसे नहीं चलेगा, बस बहुत हो गया, अब बात होगी। एक लगारी सब पे भारी, मेरी जंग, तब्दीली, नेशनल डिबेट, कटाकट शो, सिर्फ बोल पर। अलनूर ऑर्चर्ड पेश कर रहे हैं वेस्ट मेरीना 5, 10 मरला 1 और 2 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स सिर्फ 2 लाख रुपए से बुकिंग और माहाना किस्त सिर्फ 12,000 रुपए से। वेस्ट मरीना, my kind of life। 042-111-333-987, a project of Al Jaleel Developers। के इलेक्ट्रिक हस्ब साबिक अपनी मनमानी पर आ गई है। अपोजिशन के ये दावे, ये इल्ज़ामात किस हद तक दुरुस्त हैं कि ये एक आवाम दुश्मन बजट है। 100 कमोबेश बल्कि 100 पूरी जिंदगियां जो हैं वो इस एक हादसे होना जब जख्मों का मदाबा तो बर्पा होती है मेरी जंग। नूरुल आरिफीन के साथ हफ्ता और इतवार शाम 7 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। द स्पेशल रिपोर्ट, पीर से जुम्मा शाम 4 बजे। आज की ताज़ा खबर, पीर से जुम्मा शाम 5 बजे। अब पता चला, पीर से जुम्मा शाम 7 बजे। तज्जिया, पीर से जुम्मा रात 8 बजे। ऐसे नहीं चलेगा, पीर से जुम्मा रात 10 बजे। बस बहुत हो गया, पीर से जुम्मा रात 11 बजे। अब बात होगी, हफ्ता और इतवार शाम 4 बजे। एक लगारी सब पे भारी, हफ्ता और इतवार शाम 5 बजे। मेरी जंग, हफ्ता और इतवार शाम 7 बजे। तब्दीली, हफ्ता और इतवार रात 8 बजे। नेशनल डिबेट जमील फारूकी के साथ हफ्ता और इतवार रात 10 बजे। कटाकट शो, हफ्ता और इतवार रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। अलनूर ऑर्चर्ड पेश कर रहे हैं वेस्ट मेरीना 5, 10 मरला 1 और 2 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स सिर्फ 2 लाख रुपए से बुकिंग और माहाना किस्त सिर्फ 12,000 रुपए से। वेस्ट मरीना, my kind of life। 042-111-333-987, a project of Al Jaleel Developers। Alright, we are live। कहूँगा मेरे बनो सारे भैन भाइयों को सलाम। वो आपकी यार मैंने तस्वीरें देखी। कौन सी तस्वीर है? हमारा खुशबू लुटा दे। कल शाम को तुम्हारे घर आएंगे, चाय इंतजाम करना। हेडशॉट ना? हेडशॉट। मैं तो हमारे को भी मना करूँ। सिक्योरिटी रीजंस के लिए मुझसे दोस्ती कर सकती है। This is the Kadakat Show with Mr. Bold Action। कटाकट शो, हफ्ता और इतवार रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। ये है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल,
सबसे बड़ा लाइव रिपोर्टर्स का नेटवर्क, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर 1 चेहरे, सबसे बड़ी और काबिल टीम, सबसे ज्यादा तज्जिया निगार, सबसे ज्यादा देखे जाने वाले नंबर 1 प्रोग्राम, रेटिंग के कायम किए जिसने नए रिकॉर्ड्स। ये है बोल, पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। जो भी आता है सब्ज बाग दिखाकर चला जाता है, कभी रोटी कपड़ा मकान, कभी विजन 2050 और कभी नया पाकिस्तान। पर क्या कीजिए, जब आवाम खामोश हो तो सवाल की चोट बरहक है, और जब मामला झूठ सच या फरेब का हो तो सवाल तो बनता है। नेशनल डिबेट जमील फारूकी के साथ हफ्ता और इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। कोरोना से बचने का वाहिद तरीका है एहतियात। हाथ मिला। जी जी जी, मैं पीएम साहिब से बात करना चाहती हूँ। जी सुन रहा हूँ। जी जी, प्राइम मिनिस्टर साहब, मेरा बच्चा 5 साल का है जिसे थैलीसीमिया है। मैं इसके इलाज के लिए 7 प्रोग्राम पर भी अप्लाई कर चुकी हूँ, मगर उसका रिप्लाई न जाने कब आएगा। मेरे बच्चे को इलाज के लिए इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। मैं अपना गोल्ड सेल कर चुकी हूँ, 2 दफ़ा कराची जा चुकी हूँ, मगर इतना एक्सपेंसिव इलाज मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए मेरी हेल्प करें। जी, ये थैलेसीमिया का बिल्कुल आप ठीक कहती हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए तो है ही, लेकिन माँ बाप के लिए बहुत बड़ा अजाब है, और मुझे इसका पूरा एक्सपीरियंस है। तो इंशाल्लाह मैं आपका नोट कर लेंगे, आपको जो भी हम कर सके करेंगे जी आपके लिए। जी प्राइम मिनिस्टर साहब, इससे मिलता जुलता एक और सवाल आया। इन्होंने भी बताया कि हालात ऐसे नहीं है कि वो अफोर्ड कर से। ये सवाल सोशल मीडिया पर एक नहीं कई दफ़ा आया कि ये बताएं कि महंगाई जो है इस पर कैसे काबू पाएंगे। महंगाई जो है उससे हमारे बहुत बुरे हालात हैं, और हमें आप में उम्मीद तो नज़र आती है, लेकिन महंगाई जो है वो कम नहीं हो रही। मैं अपनी कौम के सामने पहले भी इसके बार बार जवाब दे चुका हूँ। देखिए, ये मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ जो रात को अगर मुझे नींद नहीं आती तो इसी चीज़ पे आती है, महंगाई के ऊपर। और महंगाई ख़ास तौर पे उन चीज़ों पे जो कि आम आदमी इस्तेमाल करता है। घी है, आटा है, चीनी है, दालें हैं, यानी ये एक आम आदमी की जो इस्तेमाल की चीज़ें जब ये महंगी होती हैं तो ये इसका बहुत ज़्यादा बोझ पड़ जाता है उन लोगों के ऊपर जो कि तनख्वाहदार हैं, जो कि मज़दूर हैं। और ये एक कौम जो अपने इन लोगों का ध्यान ना रख सके वो सिविलाइज कौम नहीं होती। मैं कभी भी एक कौम को, अगर आपने जायज़ा लेना हो ना कि कौम कितनी सिविलाइज है, महज़ब माशरा क्या है, तो जितनी उसमें ज़्यादा इंसानियत होती है। कभी भी आप एक कौम के अमीर लोग कैसे रहते हैं उस पे कौम के ऊपर ना फैसला करें कि वो कौम किधर खड़ी है, उसके गरीब लोग कैसे रहते हैं। तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा राय है, क्योंकि ये महंगाई एक ऐसी चीज़ है, और ख़ास तौर पे ये जो खाने पीने की चीज़ों पे। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये जो हम, इसका तरीका ही सबसे बड़ा ये है कि हम अपना जो एग्रीकल्चर है, ज़रूरी इस्लाहत सही करें, किसानों की मदद करें ताकि पैदावार बढ़ जाए। जितनी पैदावार बढ़ती जाएगी उतनी महंगाई आपकी कम, खाने पीने की चीज़ों की कम होती जाएगी। और उसके लिए जो हम अब किसान कार्ड लेके आ रहे हैं, ये बड़ी ख़ास चीज़ है। हमारा जो तकरीबन 65% किसान है वो 5 एकड़ की ज़मीन से कम उसके पास ज़मीन है। तो चाइना ने भी जब गुर्बत कम की थी, उन्होंने इन लोगों की मदद की थी। अब इनके पास इतने वसाइल नहीं हैं कि ये अपनी ज़मीन पे पैसा खर्च कर सकें, पैदावार बढ़ा सकें। तो इसके लिए हम कई कदम उठा रहे हैं। एक वर्कर्स ट्रेन कर रहे हैं, उस सेक्टर में ट्रेंड वर्कर्स प्राइवेट सेक्टर से लेके जो जाएंगे और किसानों को नई टेक्निक्स का बताएंगे, ये छोटे किसानों को। फिर उनके लिए किसान कार्ड आया है जो कि उनकी मदद, उनको सब्सिडाइज़, उनको कम खर्चों पे खादें देगा, उनको क्रेडिट देगा। जो अभी वो आरती के पास जाना पड़ता है, बड़ा पैसा खर्च करना पड़ता है, उनके लिए कीड़े मारने वाली दवाइयाँ, यानी उनकी मदद करेंगे कि वो पैदावार अपनी बढ़ाएं। तो इससे होगा जैसी जैसी पैदावार बढ़ती जाएगी चीज़ों की कीमतें वैसी नीचे आ जाएंगी। अगर हम गंदम की पैदावार 10% भी बढ़ा दें
तो पाकिस्तान में इतनी गंदम हो जाएगी कि वैसे ही आटे की कीमत स्टेबल हो जाएगी जाके। तो मैं लेकिन आपको इसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो ये है कि हमारे पास कमी हो गई पिछले साल गंदम की, 40 लाख टन गंदम हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ी। बाहर गंदम ज़्यादा महंगी थी, और मैं जब गंदम महंगी होती है बाहर से, तो ये हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान की गंदम महंगी ना हो, यानी हमारा आटा महंगा ना हो। दूसरी चीज़, ये जो हम चीज़ कर रहे हैं आपके किसानों से सीधा डायरेक्ट उठा के रिटेल, यानी जो शहरों में उनकी पैदावार आए, इससे बहुत ज़्यादा कीमतें नीचे आ जाएंगी। ये भी एक तरीका है, इसमें कोल्ड एक स्टोरेज अलहदा हो ताकि वो अपनी चीज़ें स्टोर कर सकें, ट्रांसपोर्टेशन है, फिर वो डायरेक्ट यानी जो बीच में पैसा बनता है वो ना बने, वो किसान का भी फ़ायदा हो और सस्ती चीज़ें मिले शहर में। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक साल में दुनिया में क्या हुआ है। अब हम जो चीज़ इंपोर्ट करते हैं वो तो बाहर से आती है, और उधर क्या हुआ है। जून 20 से लेके मई, इस साल की मई तक, यानी पिछले जून से लेके इस मई तक तकरीबन 1 साल में तेल की कीमत 100% बढ़ गई। यानी कि एक वक्त पे तेल था तकरीबन 34 रुपए का और अब पहुंच गया है तकरीबन 67 रुपए का। तो पाकिस्तान में तेल उस दौर पे कितना बढ़ा, क्योंकि हमने पूरी कोशिश की कि लोगों के ऊपर ना इसका असर आ जाए। अगर हम तेल भी 100% पेट्रोल और डीजल बढ़ा देते तो सारी ट्रांसपोर्ट महंगी, हर चीज़ महंगी हो जानी थी। हमने सिर्फ 11.18% तेल बढ़ाया है, जबकि दुनिया में वो 100% बढ़ा है 1 साल में। फिर पाम ऑयल, ये जो घी महंगा हो गया, घी दुनिया के अंदर क्योंकि हम बाहर से सारा हमारा पाम ऑयल पता नहीं 4.5 अरब या 5.5 अरब की हमें इंपोर्ट करते हैं पाम ऑयल की, तो दुनिया में पाम ऑयल बढ़ा है 70% पाम ऑयल बढ़ा है दुनिया में। पाकिस्तान में हमने सिर्फ 27% बढ़ाया है। फिर यूरिया और डीएपी, ये जो किसान इस्तेमाल करते हैं, वो 74% दुनिया में बढ़ा है। इसी वक्त में हमने सिर्फ 16% बढ़ाया है। कोशिश पूरी की है कि जो बाहर से चीज़ें आएँ वो पूरा उसका बोझ अवाम पे ना पड़े, इसका सिर्फ बोझ गवर्नमेंट ने उठाया है। तो इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हम आगे जाके और आपके लिए अपनी कौम को बचाने के लिए कि बाहर से महंगाई ना हो, हम कोशिश करेंगे आगे से डीएपी भी पाकिस्तान में ही बने, क्योंकि यहाँ फॉस्फरस हमारे पास फॉस्फेट है, हम इसके यहाँ भी बना सकते हैं, अब तक इम्पोर्ट करते रहे हैं। हम पाम ऑयल को भी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कोस्टल बेल्ट के ऊपर हम पाम ऑयल का करें, इसकी रिप्लेसमेंट करें ताकि बाहर प्रेशर ना पड़े। जैतून सारे इस वक्त पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के शुमाल में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ जैतून का इनकलाब आ जाए, यानी जितनी जैतून की प्लांटेशन हुई है, करोड़ों दरख्त लगाया हमने, और कोशिश ये है कि वो भी हमारा जो कुकिंग ऑयल है उसमें हमारी मदद करे, और भी उसके मजा एक्सपोर्ट भी हम कर सकते हैं। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जी, आपकी कॉल का सिलसिला जारी है। एक चीज़ आपसे दरख्वास्त ये है, क्योंकि बहुत से लोग कॉल करना चाहते हैं लेकिन उनकी कॉल नहीं मिलती, वक्त कम होता है। आज हमने ये किया है कि प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद भी आधा घंटा आप कॉल कर सकते हैं। हमारी यहाँ पे पीएम ऑफिस की जो टीम है वो मौजूद होगी, और आपकी जो भी शिकायत होंगे, ये सब आपकी कंसर्न्स होंगे, उनको वो नोट कर लेंगे और फिर आपको कॉल बैक करेंगे। अगले कॉलर हमारे साथ कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं वहीद अहमद बात कर रहा हूँ, लाहौर में अभी मौजूद हूँ। और मेरा ताल्लुक ऑल पाकिस्तान फूड एक्सपोर्टर एसोसिएशन से है, और सब्जी और फल हम एक्सपोर्ट करते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि हमने 2019-20 में 12.5% इंक्रीज की है, और इंशाअल्लाह ताला आपने की एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड टाइम किया है। बात ये कि ये बातें तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं सब कुछ। अभी मैं बात भी सुन रहा था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की कि जब तक हम हील नहीं बढ़ाएंगे तो हमारी महंगाई कम नहीं होगी। अगर हील बढ़ेगी तो हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी और हमारी लोकल जो प्राइस है वो भी कम होगी। तो हम ये चाहते हैं कि हमने जो हॉर्टिकल्चर विजन 10 साल का प्लान बनाया है, जिसमें हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट आज $730 मिलियन की है,
उसको किस तरीके से 2 साल में 1 अरब, 5 साल में 2.5 अरब और 10 साल में किस तरह 6 अरब, और लोगों को जॉब जनरेशन भी इधर होगी। जितना एग्रीकल्चर में अपॉर्चुनिटी है जॉब जनरेशन में, दूसरे सेक्टर में नहीं है। तो अभी हमें तो लग रहा है कि हम एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, मगर हमारी फ्रूट एंड वेजिटेबल की बास्केट बहुत छोटी है। हमें प्रोडक्ट डेवलप करना पड़ेगा, और उससे क्या होगा, हमारी यील्ड जब बढ़ेगी। मैं आपको मिसाल मैंगो की, अगर पाकिस्तान में 1 एकड़ में हम 3.5 टन निकाल रहे हैं, दुनिया 15 से 20 टन निकाल रही है। सेब जो है 1 एकड़ में जो हम अपना एक टन निकाल रहे हैं, दुनिया उसमें 10 टन निकाल रही है। हम बहुत पीछे दुनिया से। मेरा ये कहना है कि हम अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को फोकस करें और न्यू वैरायटीज पे काम करें। हम ये समझते हैं कि हम अपनी 22 करोड़ आवाम को भी खिला सकते हैं और दुनिया को भी खिला सकते हैं। और हमने अपने कॉर्बेट में 2019-20 में जो हमें प्रॉब्लम थे एक्सपोर्ट के, इतने बड़े इशू थे, एयरलाइन के इशू थे, बॉर्डर के इशू थे, मगर हमारी मिनिस्ट्री ने मदद करके मसले हल किए और हमने अपने एक्सपोर्ट 12.5% इंक्रीज किए, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट पाकिस्तान। जी आपकी जो ये बात आपने कही कि रिसर्च करनी चाहिए, हमें देखना चाहिए कि पाकिस्तान में और कौन से हम वेजिटेबल्स उगा सकते हैं। अब देखें ना, जैतून है, अब ये हमें क्यों नहीं समझती कि हमारे मुल्क में जितनी जैतून की पोटेंशियल है हम दुनिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और वो बेहतरीन ऑयल है। जैतून का जो तेल है वो महंगा सबसे ज़्यादा है वो। तो अब एकदम फैसला पख्तूनख्वा में हुआ और अब ये सारी जगह जैतून लगना शुरू हो गया, और इंशाल्लाह आप देखेंगे 2-3 साल के अंदर हम उस पोजीशन में आ जाएंगे कि जैतून एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसी तरह एक जो सब्जियों में जो सबसे, जिसको किंग ऑफ वेजिटेबल्स कहते हैं, वो है एवोकाडो। अब पाकिस्तान में बेहतरीन जगह है एवोकाडो लगाने की। मैंने अपने घर में लगाए हैं, तो मैं तो हैरान हो गया कि जिस तरह के वो एवोकाडो हो गए हैं। अब हम ये सारी जगह लगा सकते हैं। वो सबसे महंगा फल है, वैल्यू एडेड है, हम ये बेच सकते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि हमारे मुल्क में 12 मौसम है, 12 क्लाइमेटिक जोन्स हैं हमारे। हम कोई चीज़ भी उगा सकते हैं, यानी दुनिया में जो चीज़ें, हमें कोई ज़रूरत ही नहीं कोई चीज़ इंपोर्ट करने की। मसला ये है हमने कभी इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। अब हम पूरी तरह इन चीज़ों के, मसलन शुगर बीट है, ये एक शुगर केन को कई जगह पे रिप्लेस कर सकती है, पानी भी कम लेती है, कम टाइम में तैयार हो जाती है। और हम जब गन्ना है वो ज़्यादा महंगा है, उसके पानी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ड्यूरेशन लंबा है, कभी किसी ने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। इंशाअल्लाह हमारा पूरा काम हो रहा है कि अगर हमने अपने लोगों को, हमारी बढ़ती हुई आबादी है, इनको खिलाना है, तो नई नई चीज़ें लानी पड़ेंगी, नई सोच आनी पड़ेगी। और फिर इसमें रिसर्च, जो आपने असल बात की कि हमारा अच्छा भला एक वक्त पे फैसलाबाद की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी वो बड़ी मानी जाती थी, उसमें बड़ा ज़बरदस्त काम था। आहिस्ता आहिस्ता रिसर्च भी ख़त्म हो गई, सीड डेवलपमेंट पे, बीजों के ऊपर भी काम नहीं किया। हिंदुस्तान में वो साथ वाला पंजाब है, वहाँ वो ज़्यादा पैदावार है, उनकी हमारी कम है। हम हिंदुस्तान वाली पैदावार ले आए तो हम गंदम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और भी चीज़ें। सो एनीवे, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम काम कर रहे हैं। जी प्राइम मिनिस्टर साहब, अब हम आगे बढ़ेंगे। एक सवाल है सोशल मीडिया पे एहतसाब के हवाले से, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर हैं, आज के इस प्रोग्राम के आखिरी कॉलर, लेकिन प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद आप अपने रिकॉर्ड करवा सकते हैं मैसेजेस जो भी हों इधर ऑफिस में। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं आयशा बात कर रही हूँ, मैं कोयटा से बिलोंग करती हूँ। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से बात करनी। जी आयशा बोलें। जी खान साहब, पहली बात तो ये कि आपकी आवाम आपसे बहुत प्यार करती है, उनके इवन बच्चे भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप जो इकदाम कर रहे हैं हमें आप पे पूरा भरोसा है, लेकिन मसला इतना बड़ा है कि कहीं सुनवाई नहीं होती है। मैं बेवा हूँ, मेरी वालदा भी बेवा है और कोई मेरा बहन भाई नहीं है। 3 साल का मेरा बेटा है। 65 साल की टीचिंग की कमाई से मेरी वालदा ने सिंगल स्टोरी घर बनाया DH रैबर में, लाहौर में, और उसको 2019 में किराए पे हमने दिया। वो उन्होंने कब्जा कर लिया, SSP का भाई था। शेख उमर साहब ने मेरा 2020 में दिसंबर में मेरा कब्जा छुड़वाया। अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, इज्जत दे, लेकिन वो बंदा नतीजे में मुझे 5 लाख का मकरूज करके चला गया। शेख उमर साहब ने हिदायत की थी कि इनका मसला हल करवाएं, लेकिन उनकी ट्रांसफर हो गई। जो नए CCPO साहब थे उन्होंने भी हिदायत की। अब वो सिर्फ अब तक जो है हिदायत
ही चल रही है। SSP के भाई होने के नाते कोई मसला हल नहीं हुआ और नतीजा ये निकला कि मेरी वालदा ने इतनी टेंशन ली कि वो कैंसर पेशेंट डायग्नोज हो गई हैं। मेरे पास कफन के भी पैसे नहीं और मैंने बैंक से लोन लेकर अपनी वालदा का इलाज करवा रही हूँ। आप मुझे बताएं, बच्चे को पालूं, पैसे लोगों के दूं मैं लोन के पैसे दूं? कम से कम मेरे पैसे तो मुझे दिलवाए, मैं क्या करूं? और कम से कम सोसाइटी इतनी बड़ी है, उसको इस चीज का पाबंद बनाएं कि जिस तरह अस्करी सोसाइटी वो रेंट के मामलात को देखती है तो ये भी रेंट के मामलात देखे। और कम से कम आप चीफ जस्टिस को हमारी अपील पहुंचाएं कि हमें किस बात की सजा दी जाती है, क्यों स्टे दिया जाता है ऐसे लोगों को, किस बात का स्टे दिया जाता है। मैं आप यकीन करें, कोविड में कोयटा से लाहौर पूरा 1 साल में हॉस्टल में ख्वार होती रही, पूरा 1 साल एक कमरे में हॉस्टल में अपनी वालदा और बच्चे के साथ में रही हूँ कि मेरा घर किसी तरह छूट जाए, लेकिन कुछ नहीं होता था। आपके नुमाइंदों के पास भी मैं गई, जलील होती थी मैं। जी देखिए, ये मैंने अपने पिछले 30 साल में कितनी दफ़ा इस तरह की कहानियाँ सुनी हैं और ये आप बात ठीक कह रही हैं कि हमारा जो सिस्टम है, जो इंसाफ का निज़ाम है, वो आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ गया। और वो जो इंसाफ होता है ना जी, मैं आपको पहले समझा दूँ इंसाफ होता क्या है। इंसाफ तो कमज़ोर को चाहिए होता है, ताकतवर तो अपने आप को कानून से ऊपर चाहता है कि कानून उसके लिए हो ना। ये जो सारा माफियाज़ हैं पाकिस्तान में, जो इस वक्त सब इकट्ठे हुए हैं कि किसी तरह ये गवर्नमेंट चली जाए, इनकी क्या मसला क्या हमारी गवर्नमेंट से? इनका मसला ये है कि ये कानून के ऊपर रहना चाहते हैं कि अगर ये कानून के ऊपर रहते हैं तो ये मुल्क आगे इसलिए नहीं बढ़ सकता क्योंकि कोई भी दुनिया में जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होती वो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। जितने भी मुल्क आगे बढ़े हुए हैं, क्योंकि जिसका भी वास्ता पड़ा है बाहर एडवांस्ड सिविलाइज्ड तरक्की याफ्ता मुल्कों को देखने का, तो उनमें एक चीज़ होती है, कानून की हुक्मरानी। कोई कानून के ऊपर नहीं। वहाँ माफियाज नहीं काम कर सकते, वहाँ कब्ज़ा ग्रुप नहीं चल सकता, वहाँ आपको सिफारिशें नहीं चाहिए होती। आपको प्राइम मिनिस्टर को टेलीफोन करके नहीं बताना पड़ता कि जी मेरे घर के ऊपर कब्ज़ा हुआ है और किसी ताकतवर ने, और हम हैं भी, और अगर कोई आदमी भी नहीं है घर में मदद करने वाला तो उनका क्या बनता है। ये सारी जो जंग है, जो इसके लिए मैं पॉलिटिक्स में आया था, इंसाफ की तहरीक, इस मुल्क में कमज़ोर की हिफाजत करने के लिए, कमज़ोर को और ताकतवर को कानून के नीचे लाने के लिए ये स्ट्रगल है। ये सारी जो PDM है ये चाहती है हम कानून के ऊपर हो, हम जो मर्जी करें। केसेस पुराने बने हुए हैं लेकिन हम इनको माफ़ कर दें, नहीं तो गवर्नमेंट करा देंगे। ये भी वो शुगर माफिया है, उन्होंने कहा जी FIO कौन होती है हमारे ऊपर करने के लिए। वो उन्होंने जब शुगर एसोसिएशन ने FIO को ख़त लिख दिया कि तुम अगर करोगे हम चीनी की कीमतों पर बढ़ा देंगे अगर हमारे ऊपर कार्रवाई करोगे। ये हर जगह लोग बैठे हुए हैं, ये जद्दोजहद है। देखिए, इंसाफ की तहरीक होती है, इंसाफ के लिए कौम को आज़ादी की जंग लड़नी पड़ती है इन माफिया से, और ये एक जहाद का नाम है। ये अल्लाह का हुक्म है कि मेरी ज़मीन पे इंसाफ कायम करो। मेरा आपसे ये वादा है कि मेरी पूरी कोशिश है, जब तक मैं इक़्तिदार में हूँ, जब तक मैं नहीं भी हूँ, मैं इसके लिए लड़ूंगा। हमने पूरे अपने जो सारा इंसाफ का निज़ाम है, अदलिया के साथ बैठ के रिफॉर्म्स के लिए भी हम तैयार हैं, अपने जो इदारे हैं उनको भी ठीक कर रहे हैं। ये जो अब तक हमारे आने से पहले नैब काम कर रही थी, तो नैब ने कितने लोगों को पकड़ा और हमारे सिर्फ 2.5 सालों में नैब ने कितना पैसा रिकवर किया। मैं सिर्फ इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि इदारों को जब आप मजबूत करते हैं, जब आप उनको रोकते नहीं हैं, तो इदारे कितने बेहतर काम कर सकते हैं। जब अदलिया के अंदर आप इंटरफेयर नहीं करते, डंडे से चीफ जस्टिस को निकालते नहीं, तो अदलिया भी फिर तकड़ी हो जाती है। उसी तरह सारे जो इदारे हैं, जब आप उनको अपना काम करने देते हैं तो वो नज़र आ जाता है। क्या मैं सिर्फ इसलिए आपको पहले ये बताना चाहता हूँ कि नैब ने 18 सालों के अंदर 2017 तक 18 सालों तक सिर्फ 290 अरब रुपया उन्होंने वसूल किया था, जो चोरी का पैसा है। हमारे 2 सालों के अंदर नैब ने 484 अरब रुपया रिकवर किया। एंटी करप्शन पंजाब ने 10 सालों में, जो पिछले 10 साल थे नून लीग के, उसमें सिर्फ 2.6 अरब रुपया रिकवर किया था।
ہمارے 2.5 سالوں کے اندر جو زمین ہی صرف انہوں نے ریکور کی ہے وہ 218 ارب روپیہ. میں صرف آخر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے جنگ چل رہی طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کے لیے. آپ کی تو انشاءاللہ ہم نے نوٹ کر لیا, ہم پوری آپ کی کریں گے, لیکن سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو کمپلین نہ کرنی پڑے, سب کو قانون سے ڈرنا پڑے. اور یہ ایک جہاد کا نام ہے, یہ ہم لڑ رہے ہیں انشاءاللہ. جس طرح جا رہا ہے, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ طاقتور لوگوں سے پیسے وصول کیے ہیں, یہ کبھی پاکستان میں پہلے نہیں ہوا. اتنے طاقتور لوگ جب جیل میں جا کے پھر دھمکیاں دیتے کہ عمران خان تمہیں بھی ہم دیکھ لیں گے, یہ پہلے کبھی انہوں نے جیلوں کے چکر نہیں لگائے. یہ اس دور میں ہو رہا ہے اور پہلی دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں. اور اصل میں یہ چینج یہ ہے کہ طاقتور کے اوپر ہم اڑے ہوئے ہیں کہ ان کو ہم نے قانون کے نیچے لے کے آنا ہے. کسی سے زیادتی نہیں کرنی, کسی کے اوپر غلط کیسز نہیں بنانے, لیکن جو انہوں نے اس ملک سے فراڈ کیے ہیں, چوریاں کی ہیں, ڈاکے مارے ہیں, جرم کیا ہے, ان کو اس جرم کی سزائیں دلوانی ہیں. یہ ہم کامیاب ہوتے جائیں گے انشاءاللہ. جیسے ہم کامیاب ہوں گے یہ خود ہی ملک بدلتا جائے گا. یہ جو چھوٹے چھوٹے نیچے قبضہ گروپ بیٹھے یہ خود ہی ڈر جائیں گے سارے, جب انہیں پتہ چلے گا کہ اب کوئی سفارش نہیں چلے گی. یہ قبضہ گروپ اس لیے کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ان کو پولیس کی پروٹیکشن مل جاتی ہے, طاقتور کوئی MNA پروٹیکٹ کر لیتا ہے, اس لیے کام کرتے ہیں. لیکن جب ان کو یہ پتہ چلے گا کہ اس ملک میں کسی قسم کی سفارش نہیں چلے گی, انصاف ملے گا, یہ خود ہی ختم ہو جائے گا سارا جو قبضہ گروپ ہے.